السلام علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا ناول۔ اچھا تو اب دکھا بھی دو جازی بھائی کی دلہن، جس کے قصیدے فون پر سن سن کر میرے کان پک گئے ہیں۔ فاری کا ایک بار پھر دلہن نامہ شروع ہونے سے پہلے ہی اس نے اسے ٹوک دیا۔ ابھی بلا کے لاتی ہوں بھائی، آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی نہ رہ جائیں تو میرا نام بدل دینا۔ آپ ہوں یا سہیل بھیا یا ارمان، سب بازی لے گئے جازی بھائی، کہہ کر وہ باہر چلی گئی۔ کیا بات ہے بھائی جازی بھائی کی، ویسے واقعی کوئی درے نیاب ڈھونڈا ہے؟ جازی بھائی نے تو چائے لے کر بھابھی سے اس نے پوچھا۔ بھابھی بقول آپ کے کہاں ملے ان کو؟ تم شاید مذاق سمجھ رہے ہو اس بات کو، مگر دنوں میں ہی تائی اماں نے کچھ ایسا کرشمہ دکھایا کہ پریوں سے روٹھے بھائی کو منا بھی لیا اور ساتھ ساتھ بیٹی کا رشتہ بھی طلب کر لیا۔ وہ بھی کچھ عجیب ہی لوگ ہیں، نہ جازی کو دیکھا نہ بھالا، پکڑا کر اچھی بھلی لڑکی کو جازی کے پلے باندھ دیا۔ بارات کے ساتھ ہی گئے تھے ہم سب، وہیں دلہن کی خوبصورتی میں سمیت نے جہاں ہمیں حیرت میں ڈالا وہاں تائی اتراتے نہیں تھک رہی تھی، اور جازی کے سسر کو بھی بیٹی کو رخصت کرنے کا انتظار تھا شاید۔ شادی کے تیسرے روز ہی عدم کو روانہ ہو گئے۔ اب تو ان کو بھی گزرے ہوئے 2.5 ماہ ہونے کو ہیں۔ بھابھی آپ چائے کا کپ تھام کر سامنے والی صوفے بیٹھ گئی اور اس سے ساری تفصیل بتا دی۔ تم یہ بتاؤ، تم نے اس دفعہ اتنے دن بلکہ اتنے ماہ کیوں لگا دی آنے میں؟ نہ شادی میں شرکت کی جازی کی اور نہ ہی صائم کے عقیقے پر پہنچ سکے۔ اب ایسی بھی کیا مصروفیات، کتنا انتظار کیا سب نے تمہارا، بھابھی کے بہت دنوں بعد ہاتھ لگا تھا وہ، تب اس کی گوشمالی کرنے میں ذرا دیر نہیں کی۔ ارے مائی ڈیئر بھابھی، یہ غم جانا اور غم دورہ دونوں ہی خوب خوار کر دینے والے سلسلے ہیں۔ آپ کیا جانیں، آپ کے میاں جانے ٹھہرے کاروباری بندے، اور کاروبار بھی چھوٹا ہی سہی، اپنا تو کیا ہی کہنے، جب مرضی چلے جاؤ، نہ بھی دل کرے تو کوئی ٹینشن نہیں۔ اور نوکری میں بات آ جاتی ہے، نوکری کی تے نخرہ کی، پھر نوکری بھی صحافی کی تو مت پوچھے۔ اچھا چھوڑیں، یہ باتیں تو چلتی رہیں، ہمارے شہزادے کو تو لے آئے، کہاں ہے؟ کافی دیر سے نظر ہی نہیں آیا۔ صوفے بیٹھے بیٹھے اس نے ٹیبل پر پیر پسارے۔ سو رہا ہے، جب تم آئے تھے، اب دیکھتی ہوں شاید جاگ گیا ہو۔ بھابھی نے ٹیبل پر سے چائے کے خالی کپ اٹھاتے ہوئے کہا اور باہر نکل گئی۔ ابھی عمر نے ریموٹ کی تلاش میں نظریں گھمائی تھی کہ دروازے میں فاری کے ساتھ داخل ہوتی ہستی کو دیکھ کر ہفت آسمان گویا اس کے نظروں کے سامنے گھوم گئے۔ آؤ آؤ، یہی ہیں عمر بھائی جن کا روز ذکر سنتی ہوں۔ فاری نے اسے جھک کر رکتے دیکھ کر بازو سے پکڑ کر آگے کی اور پھر عمر سے مخاطب ہو کر بولی، یہ لے جناب جازی بھائی کی مسز دیا جازب۔ ایک بار پھر فاضل نے اس کی سماعتوں پر بم پھاڑا اور کچھ لمحے کے لیے اسے جامد کر دیا۔ اسے دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھیں دھندلائی ہونے لگی۔ دیکھا بن گئے نا بت، میں نے کہا تھا نا، فاری نے تالی بجا کر کہا، جبکہ اس خوبرو نوجوان کو بری طرح سے خود کو دیکھتے پا کر دیا خائف ہو گئی۔ مجھے شاید پھپھو آواز دے رہی ہیں۔ فاری کا ہاتھ چھڑا کر وہ تیزی سے باہر چلی گئی۔ کیا ہے بھائی، کیسے آنکھیں پاڑ پاڑ کر دیا کو دیکھ رہے تھے آپ، جیسے کبھی کوئی خوبصورت لڑکی نہ دیکھی ہو۔ وہ تو ویسے بھی اتنی شرمیلی ہے۔ گھبرا گئی بیچاری۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا آپ کا انداز، فاری نے ڈانٹ کر کہا، مگر کچھ لمحوں میں ہی بھائی کی طرف سے تشویش کا شکار بھی ہوگی۔ چند لمحوں پہلے تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہنس بول رہا تھا، اب ایسے نہ ڈال جیسے میلوں سفر کر کے ابھی آیا ہو۔ بھائی کیا ہوا؟ فاری نے اس کے پاس بیٹھ کے اس کا کندھا ہلا کر پوچھا۔ بھائی نے سرخ آنکھیں اٹھا کے اسے ناسمجھی سے دیکھا، پھر کچھ بولنے کی کوشش میں لب پڑ کر رہ گئے۔ فاری نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ عمر نے نفی میں اپنا سر ہلایا، جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ فاری سوچتی ہی رہ گئی کہ اچانک بھائی کو کیا ہوا، پھر اپنی امی کو کچن میں بتانے کے لیے بھاگی۔ اپنے کمرے کو اندر سے لاک کر کے وہ اپنے بستر پر ڈھہ گیا۔ جس شہری کی تلاش میں گلی گلی کوچہ کوچہ میں سرگردہ رہا، اسے مجھے یہاں ملنا تھا، اور اس حیثیت سے یا میرے اللہ، اتنی بڑی اور کڑی آزمائش! اس نے گھنے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسائی، سر درد سے پھٹنے کو تھا۔ 6 ماہ! ان 6 ماہ میں کتنے روپ میں اسے دیکھا، اپنے خیالوں میں، خوابوں میں، اور جب سے اسے دیکھا تھا اور پھر کھو دیا تھا، وہ اس کی دعاؤں میں کسی درد کی طرح شامل ہو گئی تھی۔ وہ اور حسن دونوں ایک ہی فیلڈ سے منسلک تھے، سو حسن ہی کے ریفرنس سے وہ ایک نجی چینل سے وابستہ ہو گیا اور جلد ہی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا۔ ماموں کے گھر میں ماموں ممانی اور ان کے بیٹے حسن کے علاوہ سارا تھی، ان کی ماموں زاد۔ فاری کی یہاں ہم عمر، اسی جیسی شکل اور دانت جیسی چلبلی 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ ہر ویکنڈ نہیں تو 15 دن بعد گھر کا چکر لگایا کرتا تھا، مگر جن دنوں پورمز کے دن ہوتے وہ بے حد مصروف ہوتا۔ سہیل بھائی کی شادی 2 سال پہلے ہوئی تھی، اب ایک بیٹا بھی تھا جو سارے گھر کی رونق تھا۔ امی نے جب اس کے لیے یہاں وہاں رشتے دیکھنا شروع کیے تو اس نے فوراً ٹوک دیا، نہیں، مجھے بھی وقت دے،
امی اپنا کیریئر بنانے کے لیے اور اس دوران اپنی پسند کی کوئی لڑکی ٹکرا گئی تو آپ کو بتا دوں گا۔ بھائی لڑکی نہ ہوئی کوئی گھائے بھینس ہوگی جو ٹکرائے گی آپ سے، فاری نے لقمہ دیا۔ تمہاری طرح تمہاری بھی ہر بات نرالی ہے۔ عمر کتنا کہا بھائی کے کاروبار میں شریک ہو جاؤ، کم سے کم نظروں کے سامنے تو رہوگے، مگر نہیں، تمہیں درد درد کی خاک چھاننے والی نوکری ڈھونڈ کے گھر بدر ہونا تھا، اور اب لڑکی بھی خود پسند کریں گے صاحبزادے، وہ بھی ویسے ہی ہوگی جیسے تمہاری پسند کی عموماً چیزیں ہوتی ہیں، بے رنگ بے ڈھنگی اور بے تکی۔ امی تو جلی بیٹھی تھی، اب اس کی فرمائش سن کے اچھی خاصی کلاس لی اس کی۔ اوہو امی، آپ تو خواہ مخواہ غصہ کر رہی ہیں، شادی نہیں کروں گا نا امی، لیکن شادی صرف ایک بار ہوتی ہے، بندے کو اپنی پسند سے ہی کرنی چاہیے، اب ہر کوئی سہیل بھائی جیسا قربانی دینے والا تو نہیں ہوتا۔ امی کو جواب دے کر اس نے بھابھی کو چھیڑنا چاہا، بھابھی نے شاکی نظروں سے سہیل بھائی کی طرف دیکھا۔ او یار خدا کے لیے یہاں اپنی صحافی والی لگائی بجائی والی صلاحیت کا استعمال مت کیا کرو، اور تم بھی کمال کرتی ہو، اس کی عادت کا پتہ ہے تمہیں، کسی بندے کو چھوڑتا ہے یہ زج کرنے سے۔ سہیل بھائی کی تسلی کرانے پر بھابھی نے اس کی طرف دیکھا جو دانت نکالے کورنش بجا لا رہا تھا، پھر امی نے اس کی ضد دیکھ کر لڑکیاں خود دیکھنے کا پورا موقف کر دیا تھا۔ سہیل بھائی سے چھوٹا ارمان تھا جو آرمی میں تھا، اور آج کل اس کی پوسٹنگ کوئٹہ میں تھی، جس کے لیے امی کی نظر سارا پر تھی، اور ماموں سے بھی رسمی بات ہو چکی تھی، بس سارا کے BSc مکمل ہونے کا انتظار تھا۔ ابھی 6 ماہ پہلے کی تو بات تھی، اس دن وہ ابھی گھر جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ حسن کی کال آئی تھی اس سے کہ سارا جس وین سے کالج جاتی تھی وہ آج خراب تھی، جاتے ہوئے تو اسے حسن نے چھوڑ دیا تھا، اب چونکہ مصروف تھا سو اس کے ذمہ لگایا تھا کہ وہ سارا کی چھٹی کے ٹائم سے پک کر لے۔ وہ فارغ ہی تھا تقریباً، سو گاڑی کی چابی لے کر سارا کو لینے پہنچ گیا۔ ابھی چھٹی ہونے میں کچھ دیر تھی غالباً، وہ بھی دیگر گاڑیوں اور رکشوں اور موٹر سائیکلز کے ساتھ پارکنگ میں ہی انتظار کرنے لگا۔ چھٹی کے ٹائم لڑکیوں کی بڑی تعداد کو گیٹ سے نکلتے دیکھ کر وہ چوکس ہو گیا، اتنے رش میں جب سب ایک جیسے یونیفارم میں ایک جیسی لگ رہی ہیں، سارا کو میں کیسے ڈھونڈوں اور اسے کیا پتا کہ میں لینے آیا ہوں، اسے سوچ کے ذہن میں آتے ہی اس نے جیب میں سے موبائل نکال کر سارا کا نمبر ملایا، دوسری جانب پاور آف سن کے اس نے پھر سے حسن کو کال ملائی۔ اوہ یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، سارا تو ویسے ہی لکیر کی فقیر ہے، صبح میں نے چھوڑا تھا سو وہ میری ہی گاڑی کو ڈھونڈتی رہے گی، اور بیوقوف کا نمبر بھی بند ہے، چل تو 10-15 منٹ تک مزید دیکھ، میں گھر کال کر کے امی سے اس کی کسی دوست سے کانٹیکٹ کرنے کا کہتا ہوں۔ اور سارا کے انتظام میں آہستہ آہستہ گاڑیوں اور سواریوں کا رش بھی چھٹ گیا، اور کالج سے آخری لڑکی بھی باہر چلی گئی، جب اسے ایک بار پھر حسن کی کال آئی کہ سارا اپنی ایک دوست کے ساتھ ہے اور گھر پہنچنے والی ہے، وہ واپس آ جائے۔ ایک طویل سانس لیتے ہوئے اس نے سیل آف کیا اور گاڑی بیک ٹرین کرتے ہوئے اس کی نظر پہلی بار اس پر پڑی تھی، سفید یونیفارم میں ملبوس وہ اپنی ہی سوچوں میں گم، فائل کو سینے سے لگائے ہوئے کالی چادر سے خود کو لپیٹے ہوئی تھی، پیشانی پر پسینے کی ننھے ننھے قطرے اس کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکے جب اس کی گاڑی کے بے حد قریب سے گزر رہی تھی۔ پھر کچھ آگے جا کے اس نے ایک رکشے کو ہاتھ دے کر روکا، اور لمحوں میں ہی اس کی نظر سے اوجھل ہو گئی۔ اپنی ذات کے علاوہ ہر چیز کو لاپرواہی کی نظر سے دیکھنے والے عمر پر اس ایک نظر کا ہی اثر اتنا گہرا اور دیر پا ہوتا تھا، یہ اندازہ اسے اس وقت ہرگز نہیں تھا، ورنہ وہ اسے آسانی سے نہ جانے دیتا، اس کا پیچھا کر کے کوئی اتا پتہ ہی معلوم کر لیتا۔ حالانکہ اس نے اس پر سرسری نظر ہی ڈالی تھی، مگر وہ نظر اتنی قوی تھی کہ بعد میں جب اس کا خیال آیا وہ چشم تصور میں دیکھ سکتا تھا کہ اس کا رنگ بے حد گورا تھا، جو اس دن تیز دھوپ کے باعث سرخ ہو رہا تھا، پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک کر اپنی قسمت پر نازا تھے، جھکی پلکوں کے تمتماتے گالوں پر لرزنا پوری جذباتیت سے یاد تھا۔ 3 دنوں میں جب اسے پوری طرح سے دراک ہو گیا کہ وہ وقتی نظر صرف اس کے حسن سے متاثر ہو جانے والی نظر نہیں تھی بلکہ کچھ اور ہی تھا۔ اگلے روز وہ ایک بار پھر کالج کے گیٹ کے سامنے تھا، مگر پورا 1.5 گھنٹہ اس نے ایک لڑکی کو دیکھتے گزار دیا، گوہر مقصود کو نظر آنا تھا نہ آیا۔ اگلے 4 دن اس کی یہی روٹین رہی، اور جیسے جیسے احساس ہوتا گیا کہ وہ اسے کھو چکا ہے، اس کی بے چینی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ آخر اس نے سارا کی مدد لینے کی ٹھانی اور ساری صورتحال بتا کر اصرار کیا، وہ صرف ایک بار اسے ڈھونڈ دے تو پھر وہ اسے کھونے نہیں دے گا۔ کمال کرتے ہیں عمر بھائی، نہ اس کا نام پتہ ہے، نہ کلاس، نہ کوئی خصوصی نشانی، اب 2000 لڑکیوں میں اسے کیسے تلاش کروں گی؟ کچھ کرو سارا، کسی طرح ڈھونڈو اسے، بہت معصوم نظر آتی ہے وہ، اور اتنی ہی خوبصورت جیسا کوئی بھی نہیں وہ۔ او بس کرو میاں، دل آ جائے تو گدی بھی حسین لگتی ہے، ایسی نشانیوں کے ساتھ سارا، تو کیا تم بھی قیامت تک اسے نہیں ڈھونڈ سکتے؟ حسن جو ایک طرف بیٹھا ان دونوں کی گفتگو کو بڑی دیر سے صبر سے سن رہا تھا، بیزاری سے بولا، تو بتا اور کیا کروں حسن، جس وقت میں نے اسے دیکھا اس وقت تک اندازہ ہوتا کہ یہ لڑکی میرا آئیڈل ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس طرح میرے حواسوں پر سوار ہو جائے گی تو باخدا اسے وہیں روک کر نام و پتہ اور دیگر قواعد معلوم کر لیتا۔ 4 دن مسلسل اس کی راہ دیکھتے دیکھتے آنکھیں پترا گئی ہیں،
اب تو مجھے یوں محسوس ہونے لگا ہے جیسے میں نے کوئی خواب دیکھا تھا یا میرے الوژن نے جسم مجسم ہو کر ایک اس کا روپ دھار کر مجھے سیر کر لیا۔ اس کے انداز میں جس قدر بے بسی تھی، اس سے حسن کو بھی اندازہ ہو گیا تھا وہ واقعی سنجیدہ تھا۔ عمر بھائی، ایک آئیڈیا ہے میرے پاس، دفتر سالہ نے جوش سے کہا۔ وہ دونوں چونک کر سے دیکھنے لگے۔ وہ یہ کہ آپ کچھ دن یہ روٹین جاری رکھے، مطلب ہماری چھٹی کے وقت وہاں آنے کی 4 دن نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ عمر بھر نہیں آئے گی؟ کوئی کام بھی تو ہو سکتا ہے یا کوئی مسئلہ کسی دن تو نظر آ ہی جائے گی۔ یہی تو مسئلہ ہے سارا ڈیئر، یہ دن تو پروگرام اونیئر آنے کے تھے، سو میں فری تھا۔ اب کل سے میں پھر سے مصروف ہو جانا ہے تو 20 دن تو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملے گی مجھے۔ کاش میں اس وقت روک لیتا اسے۔ ایسی حسرت تھی کہ اس کے لہجے میں کہ حسن جھنجھلا کے اس کے پاس آن بیٹھا۔ اچھا تو آپ زیادہ ٹینشن مت لو اس بات کی، وہ کوئی دنیا کی آخری لڑکی نہیں تھی، میرے لیے پہلی اور آخری ہی تھی، یا تم نہیں سمجھو گے؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے عمر بھائی، کھانا تو کھا لے۔ سارا نے اسے کمرے کی طرف جاتے دیکھ کر روکا۔ تم لوگ کھا لو سارا، میرا موڈ نہیں ہو رہا، وہ کہہ کر رکا نہیں تھا۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ پھر آنے والے دنوں میں وہ جتنا بھی مصروف کیوں نہ ہوتا، وہ 1 گھنٹہ جو کالج کی چھٹی کا ہوتا اس کے لیے کبھی پروگرام ادھورا چھوڑ کر کبھی ڈانٹ کھانی پڑتی، کبھی درخواست دینی پڑتی، مگر وہ جاتا ضرور تھا۔ مگر اگلا 1.5 ماہ اس کی اس کوشش میں خاطر خواہ کامیابی نہ لا سکا۔ وہ چہرہ جو ایک بار اپنی جھلک دکھا کر اسے بے قرار کر گیا تھا، نہ جانے کہاں چھپ گیا تھا۔ پھر انہی دنوں جب اسے اپنے پروگرام کے لیے آٹو سٹی جانا پڑا تھا، اسے جازی بھائی کی شادی کی اطلاع ملی تھی اور گھر آنے پر شدید اصرار بھی ہوا تھا گھر والوں کی طرف سے، مگر آج کل جو پروجیکٹ اسے ملا تھا اس میں وہ اگلے 2 ماہ کے لیے بالکل بھی فارغ ہونے والا نہیں تھا۔ سو فون پر تائی جان سے معذرت کر لی تھی۔ فاری نے اس سے شادی کی تصاویر بھی بھیجی تھی، مگر دلہن کا منہ جھکا ہونے کے باعث اسے اس کے نقوش خاص نظر نہیں آ سکے۔ پھر جب اس نے گھر والوں سے بات کی، جازی بھائی کی دلہن کی خوبصورتی کے قصے تھے، وہ حیران ہو گیا تھا۔ مگر یار فاری، اتنی خوبصورت لڑکی کے ماں باپ اندھے تھے کیا جو جازی بھائی کو اپنی بیٹی پکڑا دی، یا اس کا بھی کوئی پرزہ اپنے میاں کی طرح ڈھیلا ہوگا؟ ورنہ کون صحیح دماغ والا بندہ اپنی ٹھیک ٹھاک صحت مند اور خوبصورت لڑکی ایک فارالعقل لڑکے کو دے سکتا ہے؟ ایک دفعہ فاری نے جب دلہن نامہ شروع کیا تو اس نے مذاق میں کہا تھا، ارے نہیں بھائی، وہ بالکل ٹھیک ہے، ایکٹیو اور خوبصورت، اور BSc کی طالبہ بھی ہے۔ تائی نے چند ماہ پہلے اپنا ایک گمشدہ بھائی پتہ نہیں کیسے اور کہاں سے ڈھونڈ نکالا اور انہی سے یہ گورے نایاب اڑا لائیں سنا ہے۔ تائی بہت عرصے سے اپنے بھائی سے ناراض تھی اور اسی شرط پر اپنی ناراضگی ختم کی کہ اپنی بیٹی کو ان کی بہو بنا دے۔ فاری کے انکشاف پر وہ سر ہلا کر رہ گیا، پھر باتوں کا رخ دوسری طرف مڑ گیا تو وہ بھی یہ بات بھول گیا تھا۔ جیسے ہی فراغت نصیب ہوئی، وہ فوراً ہی گھر پہنچا تھا جہاں یہ جان لیوا انکشاف اس کا منتظر تھا، جس کو دیکھ کر اس کے دل نے کہا تھا کہ یہی ہے جسے اس کی زندگی کا ہمسفر بننا ہے۔ وہ اس کی کھوج کے سفر میں تھا اور اس کا یہ سفر آج اپنے گھر پر آ کر تمام ہوا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر سے دل کی دھڑکنوں کے اس شور کو دبانے میں مصروف تھا جنہوں نے تب سے ہی ادھم مچا رکھا تھا جب سے وہ عمر بھائی سے ملی تھی، بلکہ ملی کہاں تھی، صرف سلام ہی کیا تھا، اور وہ جو نظر اس پر اٹھی تھی، کیا تھا اس میں؟ جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر، احساسات کی شدت۔ وہ گھبرا کر فاری کا ہاتھ چھڑا کر بھاگ آئی تھی۔ قسمت بھی عجیب کھیل کھیلتی ہے، جس ستائش و جذبوں کو وہ اپنے ہمسفر کی آنکھوں میں دیکھنے کی چاہ لے کر اس گھر میں آئی تھی، وہ سب کچھ اسے نظر بھی آیا تو کہاں، ایک ایسے کے پاس جو اس کا نامحرم تھا۔ ہاؤ کی زوردار آواز نے اسے اتنا ڈرایا کہ اس کی چیخ نکل گئی۔ آہا، دلہن ڈر گئی، میں نے دلہن کو ڈرا دیا۔ 6 فٹ کا وہ وجود عجیب سی انداز میں ہنسنے لگا جو عجیب تر لگ رہا تھا۔ بے ساختہ دیا کی آنکھیں بھر آئیں ہر بار اس شخص کو دیکھ کر، وہ خود ترسی کی انتہا کو پہنچ جاتی۔ دلہن باہر آؤ، ٹرین کھیلیں۔ اب وہ لمبا چوڑا جاذب اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ رہا تھا اور باہر لے جانے پر بضد تھا۔ اپے ہے بہو، اب ایسی بھی کیا اکڑ، گھنٹے سے منتیں کر رہا ہے، تم ہو کے ماش کے آٹے کی طرح اینٹی بیٹھی ہو۔ ارے دنیا میں جس روح نے آنا ہے واپس تو جانا ہے۔ اس نے مرنے والا تمہارا باپ تھا تو میرا بھی تو بھائی تھا، میں نے اللہ کی رضا جان کر صبر کر لیا، تم بھی کر لو۔ نہیں دلہن ہو، اس گھر کی اور حالت دیکھو اپنی، نہ ہار نہ سنگھار نہ زیور نہ چوڑیاں، سہاگن ہو خیر سے، اللہ جوڑی سلامت رکھے۔ تائی جو کہ دیا کی پھوپھی تھی نے اچانک سے کمرے میں آگے سے آڑے ہاتھوں لیا۔ سہاگن! دل ہی دل میں اس لفظ کو دہراتے دیا نے اپنے شوہر کے رتبے پر فائز 26 سال کے اس شخص پر زخمی نظر ڈالی جس کے تنمند خوبصورت وجود سے اس کا دماغ بہت پیچھے تھا۔ اماں دیکھو تو، دلہن کھیلتی نہیں، نہ ہنستی ہے نہ بولتی ہے۔ منہ بسور کر جازی نے اپنی ماں کا کندھا ہلایا۔ وہ تو بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ ارے بھئی، تمہارے ابا مرحوم کو بتا دیا تھا اور تمہیں بھی کہ
ہماری ایک ہی منتوں مرادوں والی اولاد ہے، ذرا سا سیدھا سادہ اور بھولا بھالا، جان سے عزیز ہے مجھے۔ آج تک اس کی کوئی فرمائش رد نہیں کی میں نے، اور تم ہو کہ اس بچے کی آنکھوں میں آنسو لاتی ہو ہر وقت، کیسے بھلا مانسوں کی طرح دلہن دلہن کر کے پیچھے پیچھے پلو پکڑے رہتا ہے اس کے لیے، اور اسی کے حوالے سے آئی ہو تم اس گھر میں۔ اس حقیقت کو جتنی جلدی قبول کر لو گی اتنا ہی اچھا ہوگا تمہارے حق میں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی خاموشی محض اس کے ابا کے مرنے کا غم نہیں تھی، بلکہ وہ آج تک اس حقیقت کو قبول ہی نہیں کر پائی تھی کہ اس کی اپنی سگی پھوپھو اتنا بڑا دھوکہ کر سکتی ہیں اس کے ساتھ۔ تائی بھی اپنی ذاتی سمجھتی اور جانتی تھی، کبھی پیار سے تو کبھی غصے سے سمجھاتی رہتی کہ اب اس بھری دنیا میں جاذب اور ان کے سوا اس کا کوئی نہیں ہے، سو اسے جلدی ان رشتوں کو دلی طور پر قبول کر لینا چاہیے۔ اماں مجھے چوری بنا دو نا، بھوک لگی ہے۔ جاذب اب ماں کا پلو پکڑے کھڑا تھا۔ ہاں میرا چاند، چل تو اپنی دلہن کو اپنے کھلونے دکھا، میں اپنے لال کے لیے چوری بنا کر آتی ہوں۔ تائی تو محسوس اشارہ کر کے چلی گئی کہ ان کے حکم کی تکمیل کی جائے۔ لمحوں میں ہی جازی نے ادھر سے اپنے کھلونے برآمد کیے اور دیا کے آگے ڈھیر کر دیے۔ یہ گاڑی، یہ بس، یہ پستول ٹھاٹھا ایسے چلتا ہے۔ وہ ایک ایک چیز کی تعریف کرتے ہوئے اس کا استعمال بھی بتا رہا تھا۔ دلہن دیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے بامشکل اپنی توجہ اس کی جانب کی۔ شروع میں تو اسے جازی سے بے حد خوف آتا تھا، جیسے ہی اس کی ذہنی حالت کا پتہ چلا تھا وہ اکیلی اس کے ساتھ بیٹھنے سے گھبراتی تھی۔ پھپھو یہ مجھے مار نہ دے۔ پہلی بار وہ جاذب کی حرکتوں سے گھبرا کر پھپھو کے کمرے میں آئی تھی، وہ تو بھپر گئیں۔ کیا مطلب مارے گا؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے لڑکی، یہ میرا بچہ تھوڑا سا بھولا اور سادہ ضرور ہے مگر کوئی جنگلی یا پاگل تو نہیں ہے۔ غضب خدا کا، چلو میرے ساتھ اپنے کمرے میں۔ وہ واپس اس کا بازو پکڑے اسے اس کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ مسلمہ تائی نے چوری بنا کے اس کے سامنے رکھی، لو اور کھلاؤ اسے۔ جب تک شادی نہیں ہوئی تھی اس کی تب تک تو ٹھیک تھا، اب یہ تمہارا شوہر ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، اور ہاں اسے کچھ کھلاؤ پلاؤ تو کہانیاں سنایا کرو چھوٹی چھوٹی، تب ہی شوق سے کچھ کھاتا ہے۔ تائی نے ہدایت دی اور خود سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ شاباش کھلاؤ اسے، انہوں نے حکم دیا۔ دلہن مجھے شہزادی والی کہانی سناؤ، وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ جازی آلتی پالتی مارکس کے سامنے بیٹھ گیا اور اشتیاق سے بولا، آپ یہ کھا لیں، میں آپ کو کہانی بعد میں سناؤں گی، ابھی یاد نہیں ہے کوئی۔ اس نے چوری والا پیالہ نزدیک کھسکایا اور آسا سے بولی، تو نہیں پہلے کہانی سناؤ، بچوں کی طرح ٹھنکا۔ اچھا سنو۔ ایک شہزادی تھی، بہت خوبصورت، بہت معصوم، دنیا کے فریب سے بے خبر۔ اس نے چوری کا نوالہ جاذب کے منہ میں دیتے ہوئے کہانی شروع کی۔ تائی نے دونوں کو مصروف دیکھا تو مطمئن ہو کر وہاں سے اٹھ گئی۔ بس دلہن، میں نے کھا لیا، اب تم لوری سناؤ، میں سوتا ہوں۔ وہ اماں سناتی ہیں نا، چندا پاپا والی۔ وہ پورا اونچا لمبا مرد وہیں بیڈ پر بے تکلفی سے نہ صرف لیٹ گیا، اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے سینے پر دھرا، بلکہ ساتھ ہی فرمائش بھی داغ دی۔ مجھے لوری نہیں آتی، دیا نے اکتا کر اپنا ہاتھ کھینچا۔ نہیں سناؤ، اماں والی نہیں آتی تو اور سناؤ، مجھے لوری کے بغیر نیند نہیں آتی۔ اتنے دنوں میں دیا یہ جان چکی تھی کہ وہ بے حد ضدی تھا، اپنی بات پوری نہ ہونے پر منہ پھاڑ پھاڑ کر روتا اور خود توڑ پھوڑ کرتا۔ اچھا چلو تم آنکھیں بند کرو، میں سناتی ہوں۔ اپنی ناگواری کو دباتے ہوئے اس نے سر پر دوپٹہ ٹھیک کیا اور ایک حمد جو اسے بے حد پسند بھی تھی پڑھنی شروع کی۔ اس کی نیند واقعی بچوں والی تھی، لمحوں میں بے خبر ہو جانے والی۔ تھوڑی دیر میں ہی اس کے ہلکے ہلکے خراٹے گونجنے لگے۔ دیا نے چوری والا پیالہ اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا، پائنتی پر رکھی چادر کو کھول کر جاذب کی ٹانگوں پر پھیلایا اور خود وہاں آ کر بیٹھ گئی جہاں بھی کچھ دیر قبل اس کی پھوپھی اور اب ساس تھی تشریف فرما تھی۔ زیادہ پرانی بات تو نہیں تھی، جب وہ ابا کے ساتھ بے حد پرسکون اور مطمئن زندگی گزار رہی تھی۔ اماں تو اس کے بچپن میں ہی کسی بیماری کا شکار ہو کر گزر گئی تھی۔ ابا ایک سرکاری محکمے میں کلرک تھے، گزر بسر بہت اچھی نہ سی بری بھی نہ تھی۔ ابا کے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بے حد کمزور ہو گئے تھے اور ہلکا ہلکا بخار بھی رہنے لگا تھا۔ پہلے تو محلے کے ڈاکٹر سے دوائی وغیرہ لیتے رہے مگر فاقہ نہ ہوا، بہت ٹیسٹ ہوئے، بہت پیسہ بھی خرچ ہوا، تب ان پر یہ خوف انکشاف ہوا کہ وہ کینسر جیسے مرض کا شکار ہو چکے تھے جو کہ آخری سٹیج پر تھا۔ اپنی بیماری کے غم سے زیادہ یہ فکر لاحق ہوئی کہ ان کے بعد ان کی دیا کا کیا ہوگا، اور دور نزدیک کے کوئی رشتہ دار نہیں تھا جس پر بھروسہ کر سکتے۔ پھر انہیں برسوں سے روٹھی اس کی بہن کا خیال آیا جس کی بات ان کے ہونے والے سالے سے طے تھی، مطلب وٹا سٹا کا رشتہ تھا، مگر ان کو دیا کی ماں پسند آ گئی تھی جو کہ ان کے دوست کی بہن تھی۔ اس سے شادی کے بعد ان لوگوں نے بھی سلمیٰ کا رشتہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ سلمیٰ کے دل میں بھائی کے لیے دراڑ پڑ چکی تھی کیونکہ اجمل جو کہ ان کا سالہ بنتا اگر وہ شادی کرتے کو دل دے بیٹھی تھی۔ خیر ماں باپ نے سلمیٰ کی شادی ایک اچھا رشتہ دیکھ کر دی تھی۔ ماں باپ جب تک زندہ رہے سلمیٰ میکے آئی مگر بھائی بھابھی سے کلام نہ کرتی کیونکہ ان کے میاں اچھے خاصے سخت طبیعت کے تھے، تو جس کو بھی وہ بھائی کے کھاتے میں ڈالتی۔ صرف یہی نہیں، اپنی زندگی میں ہونے والی ہر اونچ نیچ کا ذمہ دار وہ اپنے بھائی کو ہی
گرانتتی تھی کہ نہ وہ دیا کی ماں سے پسند کا بیاہ رچاتے اور نہ انہیں اپنی محبت سے دستبردار ہونا پڑتا۔ پھر اماں ابا کے یک بعد دیگر گزر جانے کے بعد سلمیٰ کا بھائی کے ہاں آنا جانا بالکل ختم ہو گیا، اور بعد میں جب ایک دو بار ان کے بھائی عید برات کے موقع پر گئے بھی تو انہیں منہ کی کھانی پڑی تھی کہ سلمیٰ نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد ایک طویل عرصہ تھا جو بہن بھائی کی سے لا تعلقی میں گزرا۔ شادی کے 5 سال بعد دیا کی پیدائش پر بھائی ایک بار پھر بہن کو منانے چلے، مگر ان کی ناراضگی ختم ہونے میں نہ آئی اور بھائی کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ سلمیٰ اس عرصے میں ایک بیٹے کی ماں بن چکی تھی۔ پھر دیا کی ماں کی وفات کی خبر بھی بھائی نے سلمیٰ تک پہنچائی تھی۔ اس کے نہ آنے پر بھائی کا دل ایسا کھٹا ہوا تھا کہ اس نے بھی اپنے دل کو پتھر کر لیا تھا۔ پھر کتنا وقت ایسے ہی گزر گیا، مگر جب دیا کے ابا کو کینسر جیسے موذی مرض کا انکشاف ہوا تو انہوں نے ایک بار پھر بہن کو طویل عرصہ بعد یاد کیا تھا اور خط لکھ کر کہا تھا کہ ان کی زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، وہ آخری بار ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ اور اس روز دیا کی حیرانی کی حد نہ رہی جب وہ کالج سے گھر واپس آئی تھی اور اپنے گھر میں ابا کے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کرتی ایک عورت کو دیکھا جسے دیکھتے ہی اپنے ساتھ لپٹا کر چٹا چٹ پیار کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر ابا ہی نے بتایا تھا کہ وہ اس کی پھپھو سلمیٰ ہے۔ ابا سے غائبانہ اور سرسری ذکر سن رکھا تھا اس نے پھپھو کا، مگر آج زندگی میں پہلی بار وہ ان سے مل رہی تھی۔ ابا اس دن اپنی بیماری تکلیف کو بھول کر بہت خوش تھے۔ پھر اس دن پھپھو کے جانے کے بعد ابا نے دیا کو اپنے پاس بلایا تھا۔ بیٹھو میرے بچے، ایسی باتیں بیٹیوں سے مائیں کرتی ہیں، مگر اب تو میں ہی تمہاری ماں ہوں اور میں ہی باپ۔ ابا یہ کہہ کر کچھ دیر خاموش ہو گئے تھے جیسے کچھ سوچ رہے ہوں۔ بیٹا میں نے تمہارے حوالے سے بہت سے خواب دیکھے تھے، مگر زندگی میں انسان کا ہر خواب نہیں پورا ہوتا۔ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے۔ تب ہی برسوں سے روٹھی بہن کو تو ملایا سو ملایا، اس پاک ذات نے گھر بیٹھے مجھے تمہاری فکر سے آزاد کر دیا۔ دیا نے ابا کو دیکھا جیسے ان کی بات کا مقصد جاننا چاہ رہی ہو۔ تمہارا کیا ہوگا میرے بعد؟ یہ سوچ مجھے نہ مرنے دیتی نہ جینے دیتی ہے۔ دیا کے آنسو نکل آئے تھے۔ ابا ایسا مت کہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جاذب نام ہے تمہاری پھپھو کے بیٹے کا، اکلوتا بچہ ہے، بہت دکھ دیے ہیں سلمیٰ نے۔ جاذب چھوٹا تھا تو بیوہ ہو گئی بیچاری، ساری زندگی ایسے ہی گزار دی اپنے بچے کے لیے۔ اب برسوں بعد میری بہن نے مجھ سے کلام کیا ہے اور اپنے اکلوتے بچے کے لیے ہاتھ پھیلایا ہے۔ میں نے تم سے پوچھے بغیر ہی ہاں کر دی ہے بیٹا، سلمیٰ بتا رہی تھی کہ اپنے پروں میں چھپا کے پالا ہے اس نے اپنے بچے کو، دنیا کے مکر و فریب سے انجان، سیدھا سادہ بچہ ہے، خوش رہ کے گا تمہیں انشاءاللہ۔ میں نے سلمیٰ کو اگلے ماہ کی تاریخ دے دی ہے شادی کی، میں اپنی زندگی میں ہی تمہارے فرض کو نبھانا چاہتا ہوں۔ ابا نے دیا کے سر پر ہاتھ رکھ کر غمگین لہجے میں کہا تو بے سختہ ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو پڑی۔ ابا میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، آپ کا خیال کون رکھے گا اور آپ کی دعائیاں وقت پر کون آپ کو یاد کروائے گا؟ ابا مسکرا دیے اس کی باتوں پر۔ پگلی بیٹیاں تو بادشاہوں کے بھی گھر نہیں بیٹھی رہتی، تمہاری شادی کر کے دیکھنا، جب تم اپنے میاں کے ساتھ مجھ سے ملنے آؤ گی تو کیسا بھلا چنگا پاؤ گی مجھے، ابا نے کہا تو اس نے سو کرتے سر جھکا لیا۔ پھپھو نے ایک کمال یہ کیا تھا کہ جہیز کے نام پر ایک پائی بھی لینے سے انکار کر دیا تھا، اور اگلے چکر پر اس کے لیے خوبصورت ملبوسات، ایک انگوٹھی اور میچنگ کے لازمات کے ساتھ جاذب کی تصویر بھی لیتی آئی۔ دیا تو کتنی دیر اس خوبرو شخص کی تصویر کو دیکھتی رہ گئی اور لمحوں میں ہی کئی سہانے خواب اس کی آنکھوں کی زینت بن گئے۔ جاذب کو ساتھ نہیں لائی سلمیٰ؟ ابا نے پوچھا۔ آنا تھا بھائی اس نے، مگر عین وقت پر اپنے چچا زاد کے ساتھ کہیں جانا پڑ گیا اسے، اب تو انشاءاللہ شادی پر ہی آئے گا، سلمیٰ نے اطمینان سے کہا۔ پھر دیکھتے دیکھتے مہینہ کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا، اور جس دن دیا اپنا سرٹیفکیٹ لینے کالج گئی تھی وہی دن تھا جب عمر نے اسے دیکھا تھا، اور وہی اس کا کالج میں آخری دن تھا۔ سلمیٰ نے کہا تھا کہ وہ اگر چاہے گی تو اپنی تعلیم شادی کے بعد جاری رکھ سکتی ہے۔ جاذب جب پیدا ہوا تو وہ ایک نارمل بچے جیسا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات آشکار ہوگی کہ وہ جسمانی طور پر تو صحت مند تھا، مگر اس کا ذہن اس کی جسمانی نشوونما سے بہت پیچھے تھا۔ سلمیٰ شروع سے ہی ضعیف تھی اور ڈاکٹرز کی بجائے پیروں فقیروں کے آستانوں پر زیادہ وقت گزارنے لگا۔ ان کا شروع سے ہی سانس کمتری کا شکار سلمیٰ کبھی اپنے سسرال میں گھل مل کر نہ رہی۔ پھر جب اپنی جٹھانی کے صحت مند بچوں کا مقابلہ اپنے جاذب سے کرتی، عجیب سا حسد آتا جو ان کو گھر والوں سے دور اور خود کے طے کردہ اصولوں اور مفروضات پر مبنی تنہائی میں مزید قریب کر دیتا۔ رہی سی کسر ان کے میاں کے مرنے نے پوری کر دی تھی، حالانکہ جیڈ نے بھائی کے مرنے کے بعد درمیان کی دیوار گرا دی تھی۔ یوں دونوں گھر بظاہر ایک تھے، مگر سلمیٰ اپنے جس خول میں قید تھی اس سے باہر نہ آ سکی۔ ان کی جٹھانی بھی ایک اچھی عورت تھی، وہ بھی آ جاتی، بچے بھی جاذب کے ساتھ آ کر کھیلتے، بلکہ اسے اپنے ساتھ لے جاتے، مگر سلمیٰ بہت کم خود ان کے ہاں جاتی۔ ان کے جیٹھ نے اپنے بھائی کی 2 دکانوں کو کرائے پر دے کر
ان کا کرایہ سلمیٰ کے لیے مختص کر دیا اور خود بھی گائے بگائے امداد کر دیا کرتے تھے۔ پھر ایک بار وہ اپنی بیوی کو لیے سلمیٰ کے پاس آئے تھے کہ جاذب پاگل نہیں ہے، صرف اپنی عمر سے چند سال پیچھے ہے، تو انہوں نے ایک ادارے میں اس کا نام داخل کرانے کی تجویز رکھی جو ایسے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، مگر سلمیٰ نے اس تجویز کو یکسر مسترد کر دیا۔ میں اپنے بچے کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں رکھ سکتی بھائی، یہ کوئی عام بچہ تو نہیں ہے، ہر پل اور ہر کام میں اس سے ماں کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں اسکول میں کون اس کا خیال رکھے گا۔ انہوں نے 11 سالہ جاذب کو پکڑ کر خود سے چمٹا لیے جیسے اسے زبردستی وہ لوگ ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہوں۔ کیسی باتیں کرتی ہیں بھابھی آپ، جاذب ہمارا بھی بچہ ہے، میں چاہتا ہوں یہ بھی نارمل بچوں کی طرح زندگی گزارے، آپ کی اس قسم کی توجہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے 1-2 ڈاکٹر سے بھی بات کی ہے، مسلسل لحاظ سے یہ اپنے ہم عمر بچوں جیسا تو نہیں ہو سکتا، بہرحال بہتر ضرور ہو جائے گا، مگر اس کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ وہ ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نہیں میں کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھاؤں گی، اسے ایک دفعہ لے گئے تھے جاذب کے ابو ڈاکٹر کے پاس، اس نے کوئی ایسی دوائی دی تھی کہ 3 دن میں بامشکل 2 گھنٹے بیدار رہا میرا بچہ، باقی وقت سوتا ہی رہا۔ میں نے تب سے توبہ کر لی تھی ان انموئی انگریزوں والی دواؤں سے۔ سلمیٰ نے فوراً ہی انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد سلمیٰ کے رویے نے ہی جاذب کو بچہ بنے رہنے میں مزید مدد دی تھی۔ وہ اپنے ہر کام کے لیے ماں کی طرف دیکھنے کا عادی ہو گیا تھا، اور اس میں خود اعتمادی اگر تھی بھی تو سلمیٰ کے اس رویے کے بعد ختم ہو گئی تھی۔ پھر جاذب کی شادی کی بات طے کر کے اس نے سب کو اطلاع دی تھی اور جاذب کو 2 ہفتے یہ سمجھایا تھا کہ دلہن کے گھر چپ بیٹھے رہے، ورنہ وہ دلہن نہیں دیں گے، اور نہ صرف بلکہ یہ کہ اسے بار بار اپنا نام لکھنے کی مشق بھی کرواتی رہی تھی۔ نام لکھنا جاذب کو اپنے ابا کی زندگی سے ہی آتا تھا، اور شادی کے دن تک سلمیٰ کی پڑھائی پٹی اس حد تک رنگ لائی کہ اگر سلمیٰ کھانے کا بھی پوچھتی تو جاذب کہتا کہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے، اور پوچھتا کہاں دستخط کرنے ہیں، اور آخرکار وہ دیا کو بیاہ کر لے آئی تھی۔ جاذب نے انہیں مایوس نہیں کیا تھا، تمام وقت سنجیدہ ہو کر بیٹھا رہا تھا۔ پھر جیسے جیسے سلمیٰ نے سمجھایا تھا اس نے وہ تمام افعال بڑی بے نیازی سے سر انجام دیے تھے۔ دیا جس کو اپنے گھر آ کر کچھ صورتحال کا اندازہ ہوا تھا، کچھ دن تو اسی صدمے میں ہی گزرے کہ اتنا بڑا دھوکہ اور فریب کوئی اپنا کیسے کر سکتا ہے، اور جس دن اس نے ابا کو بتانے کا ارادہ کیا، اس روز ابا کی طبیعت کی بے حد خرابی کی اطلاع ملی تھی۔ ابا شاید اس کے رخصت ہونے کے انتظار میں تھے اور اپنی دیا کا دکھ جانے بنا ہی دیا کو آخری بار دیکھنے کی حسرت لیے منو مٹی تلے اتر گئے تھے۔ ختیجہ حیرت سے منہ کھولے بس اپنے چہیتے کے فرمودات سن رہی تھی۔ خدا کے لیے عمر چپ ہو جاؤ ورنہ قیامت آ جائے گی بیٹا۔ حیرت اس کے جھٹکے سے بامشکل نکلنے کے بعد وہ اس کے پاس بیٹھی تمہاری تائی تو ویسے بھی ہمیشہ ہم سے دور دور رہی ہیں۔ ایک دفعہ کسی ہمسائی سے انہوں نے کہا کہ یہ بیٹوں کی ماں ہونے پر اکڑتی، میرے اگر بیٹے ہوتے تو مجھ میں بھی یہی مان ہوتا۔ اب ان کو پتہ چل گیا کہ ایسی بات میرے بچوں میں سے کسی نے منہ سے نکالی ہے تو بس چپ کر جاؤ۔ جاذب پاگل نہیں ہے، بس اپنی عمر سے چند سال پیچھے ہے، سمجھ بوجھ کم رکھتا ہے۔ وہ اسے سمجھاتے سمجھاتے تھک گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس نے جو بات زبان سے نکالی ہے اسے ایسے سمجھا دیں کہ وہ دوبارہ ایسی بات نہ کرے۔ جب سے آیا تھا گھر پہلے 2 دن تو کمرے میں قید گزارے تھے، آج کمرے سے باہر آیا تھا تو نکلتے ہی اس نے کہا تھا کہ جاذب ایک عقل سے عاری انسان ہے، سو اس کا نکاح جائز نہیں۔ تائی سلمیٰ یقیناً دھوکہ کر کے ایک معصوم لڑکی کو بیاہ لائی ہے، مگر وہ جلد ہی ایک عالم سے رابطہ کرنا چاہتا تھا تاکہ دیا کو اس نام و نہاد بدن سے چھٹکارا دلا سکے۔ ختیجہ تو حق تک رہ گئی، عمر کو سچ بولنے اور اس پر ڈٹے رہنے کی عادت تھی، مگر وہ عادت اب ان کے گلے پڑنے والی تھی، یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ امی یہ بات آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی کہ جاذب ایک نارمل انسان نہیں ہے، وہ بھلے وہ ایک 27 سالہ نوجوان ہے، مگر اس کے جسم میں ایک 7 سال کے بچے کا دماغ ہے، اور وہ رشتوں کی نزاکت اور تقاضوں کو نہیں سمجھتا۔ آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو چپ رہتی کیا؟ وہ جذباتی ہو گیا۔ تم بھول رہے ہو میری جان کے دیا کے ابا بھابھی سلمیٰ کے بھائی تھے اور انہوں نے باخوشی اپنی بیٹی کی شادی جاذب سے کی ہے۔ تم بھول جاؤ یہ بات اور خدا کے لیے دوبارہ منہ سے مت نکالنا۔ ختیجہ کے کہنے پر وہ اس بار قائل ہوا یا نہیں، سر جھکائے چپ چاپ بیٹھا رہا تھا۔ دیا نے قسمت سے سمجھوتا کیا تھا یا نہیں، مگر یہ کہ جاذب کو اپنے ساتھ کھیلنے والا ایک ساتھی ضرور مل گیا تھا۔ سلمیٰ ایک روٹین کی طرح اسے کپڑے نکال دیتی، وہ پہن لیتی، وہ کہتی کہ وہ ہر وقت بنی سنوری رہے۔ ہاں یہ تھا کہ انہوں نے دیا سے کہا تھا کہ وہ صرف جاذب کا خیال رکھے، باقی کام کاج وہ خود سنبھال لیں گی، اور واقعی میں دیا کسی کام کو کرنے کی کوشش بھی کرتی تو اسے جاذب کے ساتھ مصروف کر دیتی۔ دیا کو لگتا کہ وہ سہاگن بننے سے پہلے ہی ماں بن گئی تھی۔ دلہن جاذب نے کمرے میں جھانک کر اپنے سوچوں میں گم بیٹھی دیا کو پکارا، آج تم نے سرخی کیوں نہیں لگائی؟ ویسے ہی دل نہیں کر رہا، وہ بیزاری سے بولی، چلو آج میں تمہیں میک اپ کروں۔ اس نے کہتے ساتھ ہی ڈریسنگ ٹیبل میں سے لپسٹک اٹھا لی تھی۔ اگر سلمیٰ
کا شمار ان ناشکرے لوگوں میں کیا جائے جو ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے جو انہیں قدرت دیتی ہے، بلکہ ہمیشہ ناشکرے پن کی انتہا کرتے ہوئے ہمیشہ خدا سے شکواؤں کی انبار لگائے رکھتے ہیں، یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا تو بے جانا نہ ہوگا۔ ایسے میں ہر وہ نعمت جو ان کے پاس نہیں ہوتی دوسروں کے پاس دیکھ کر حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دیکھے تو چچی امی، میری دلہن دعوت میں جا جب اس کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر سب کو خوش ہو کر دکھا تھا جیسے وہ اس کی کوئی نئی درافت ہو۔ ہاں بچے، بہت پیاری تمہاری دلہن، اللہ نصیب اچھا کرے۔ ختیجہ بھابی نے دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرا، عمر محض ہنکارا بھر کر رہ گیا۔ ختیجہ نے قسم نہ دی ہوتی تو وہ ضرور کچھ بولتا۔ سو کچھ دیر ٹیبل پر بیٹھنے کے بعد جب ضبط حد سے بڑھا تو وہ اٹھ گیا۔ جاتے جاتے اس پر ایک بے اختیاری نظر پڑی تھی جو فاری کی کسی بات پر افسردہ سی مسکرا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں جاذب سے بے انتہا حسد محسوس ہوا اسے، ورنہ جاذب ان کے گھر کا خاصا لاڈلا بچہ تھا۔ جس طرح ان کے والد اپنی زندگی میں اس کے لاڈ اٹھاتے تھے ویسے ہی ان کی وفات کے بعد اس کی اہمیت کم نہ ہوئی تھی، مگر پہلی دفعہ جب عمر گھر آنے کے باوجود نہ تو جاذب سے ملنے گیا تھا اور نہ اسے بلاوا بھیجا تھا، بلکہ ایک دفعہ سہیل بھائی نے فاری کو کہا تھا کہ جاذب کو بلا لائے، وہ آئس کریم لائے ہیں، مگر ختیجہ نے انہیں بھی ٹوک دیا تھا۔ نہیں فاری مت جاؤ تم، وہ اب گھر بار والا ہے، اس کے بچے کی طرح سے ٹریٹ کرنا چھوڑ دیا جائے۔ لو اب بچوں کو بچوں کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جائے گا۔ خود سوچے، کہیں میں آفاق کو کہوں کہ اخبار پڑھ کر سنائے تو کتنا مزاحیہ خیز لگے گا۔ عمر جو پاس ہی بیٹھا اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ امی عمر ٹھیک کہہ رہا ہے، سب سمیت تائی کو بھی پتہ ہے کہ جازی کو آئس کریم کتنی پسند ہے اور میں ہمیشہ لے کر آتا ہوں، اس کے لیے کوئی نئی بات تو نہیں ہے یہ۔ بلکہ امی ایک اور بات بھی ہے، انہوں نے ادھر ادھر دیکھ کر اپنی آواز آہستہ کی، آپ کو نہیں لگتا کہ تائی کو جاذب کی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی؟ پہلے تو میں سمجھا تھا کہ جاذب کی جیسے ہی کوئی لڑکی ڈھونڈی ہے تائی نے، مگر اب دیا کو دیکھ کر اندازہ ہوا ہے کہ یہ اس بچی پر ظلم ہے۔ لو ایک نہ شد دو شد، ختیجہ تلملائی، ارے کیا کچھ نہیں ہو رہا یہاں، اور تم لوگ پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہو۔ اچھا ہے بچی کا گھر بار کر دیا ہے، ورنہ باپ کے بعد کیا ہوتا بیچاری کا۔ گھر بار کا نہیں کیا، اپنے پاگل بیٹے کے لیے عمر بھر کے لیے ایک آیا خرید لائی ہیں محترمہ، عمر نے تلخی سے کہا۔ اچھا بس اب میں یہ ذکر دوبارہ نہ سنوں، اس گھر میں کس چیز کی کمی ہے؟ بھابی سلمہ کے گھر گڑیا کی طرح رکھا ہوا ہے اسے۔ ہاں مگر امی آپ کی طرح وہ بھی بھول گئی ہیں کہ وہ گڑیا نہیں ہے جسے وہ اپنے گڈے کے لیے بیاہ لائی ہیں۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ دیا سے بات کرتا ہوں، اگر وہ راضی ہے تو میں ڈالر لے جا کر تائی کا سارا کچا چھٹا کھول کر اسے ان لوگوں سے چھٹکارا دلوا دوں گا۔ عمر کا پرسوچ انداز میں کہنا تھا کہ امی نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ سہیل تم کیوں کچھ نہیں کہتے ہو اسے؟ کیوں بڑھاپے میں میرے سر میں خاک ڈالنے کو ہے؟ اتنے قریبی رشتہ داروں نے انتہائی گھریلو اور پیچیدہ معاملات میں دخل اندازی، اور وہ بھی ایسی بے تکی دخل اندازی کر کے کیوں اپنے باپ دادا کا نام کو بٹا لگانا چاہتے ہو؟ روتے روتے وہ سہیل بھائی سے اس کی شکایت کرنے لگی۔ عمر کوئی بات سنے بغیر جھٹکے سے وہاں سے اٹھ گیا۔ دیا نے سلمہ پھوپھو سے کہہ کر جاذب کے لیے ابتدائی جماعتوں کی کچھ کتابیں منگوائی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ سلمہ پھوپھو نے جاذب کے کھیلنے کے لیے دنیا جہاں کے کھلونے اکٹھے کر رکھے تھے، مگر اس کی تعمیری تربیت کے لیے گھر میں کوئی ایک چیز نہ تھی۔ بچے تو کچی مٹی کی سی فطرت رکھتے ہیں، تربیت کے جس سانچے میں ڈالو اس کا روپ اختیار کر لیتے ہیں۔ جاذب بھی جب تک تایا ابا زندہ رہے ان کے ساتھ پڑھائی میں بہت دماغ کھپاتے تھے، اگرچہ 5 سال کا ہونے کے باوجود اس کا دماغ سال 1.5 سال کے بچے کے جتنا تھا اور کچھ سیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مگر سال 6 ماہ کی مسلسل محنت کے بعد جاذب کے ابا نے اسے اس کا اپنا اور اپنے ابا کا نام لکھنا سکھا چکے تھے، اور جب کچھ اس کے دماغ نے لکھنے پڑھنے کی تحریک پکڑی تھی اس کے ابا اس کے لیے کتابیں لے آئے تھے، اور وہ سہیل، عمر اور ارمان کے ساتھ جاذب کو بھی پڑھاتے تھے۔ اگرچہ وہ ان کی ذہنی اور تعلیمی معیار سے بہت پیچھا تھا، مگر تایا ابا کی خواہش تھی کہ وہ خود کسی قابل ہو سکے، مگر ان کی اچانک موت نے ہر چیز کو پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ جاذب نے رنگ برنگی کتابیں، کلرز، پینسل دیکھی تو بہت خوش ہوا۔ سلمہ پھوپھو نے دونوں کو مصروف دیکھا تو بہت دن سے بازار کے جو کام رکے ہوئے تھے کرنے چل دی۔ عمر جس نے آج واپس جانا تھا، تائی سلمہ کو رکشے پر سوار ہوتے دیکھ کر لمحوں میں کوئی فیصلہ کیا، اور اگلے 10 منٹ میں وہ اپنے گھر کے پیچھے دروازے سے تائی سلمہ کے گھر میں موجود تھا۔ دیا حساب معمول اس کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی، پتہ نہیں کیوں اس کو دیکھ کر احساس ضیاء شدید ہو کر پچھتاوا میں تبدیل ہو جاتا تھا، اور ایسا کیوں ہوتا تھا یہ اسے اب پتہ چل رہا تھا۔ عمر نے وقت کو بے حد قیمتی جان کر اسے دیکھ کر اپنی زندگی اور دل میں جگہ دینے اور بعد میں کئی ماہ اس کی تلاش کی روداد کسی قدر بے بسی کے عالم میں بیان کر دی، مگر پھر اسی جوش سے ایک نظر کتابوں کو خوشی سے ورگ ورگ پلٹتے جاذب پر نگاہ کی اور فیصلہ کن انداز میں گویا ہوا، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا، یقین کرو دیا، تم مجھے تمام عمر نہ ملتی، میں وہ بھی اپنی قسمت کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیتا، مگر اتنی بڑی زیادتی پر
وہ بھی اس ہستی کے ساتھ جو آپ کے دل کے بے حد قریب ہو۔ خاموش رہنا ممکن ہی ہے۔ تمہیں صرف ایک بیان پر دستخط کر کے دینے ہیں۔ عدالت کی ایک ہی پیشی پر فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا۔ جب یہ بات سامنے آئے گی کہ تم اور تمہارے والد جاذب کی ذہنی حالت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، ورنہ تم لوگ ہرگز اس رشتے پر حامی نہ بڑھتے۔ نہیں نہیں عمر صاحب، خدا کے لیے چپ ہو جائیں۔ جو کچھ بھی ہوا میں اپنی زندگی سے مطمئن اور اپنی قسمت سے سمجھوتہ کر چکی ہوں، کیونکہ یہ میرے محروم والد کی آخری خواہش کا نتیجہ ہے۔ مجھے کسی قسم کے کاغذ پر نہ تو دستخط کرنے ہیں، نہ بیان دینا ہے۔ پہلے تو آنکھوں میں بے تحاشا حیرت لیے اسے سنتی رہی تھی، مگر اس کی تجویز نے اسے بلکھلا دیا تھا۔ وہ ہرگز اتنی بہادر نہیں تھی کہ اس قسم کے فیصلے کے لیے عدالت و کچہری کے چکر لگاتی جو اسے بے گھر بے نام کر دیتے۔ وہ بے حد خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ایک تو میں عورتوں کے اس مشہور زمانہ بزدلی سے بڑا تنگ ہوں، ہر بات پہ ایسے ریئیکٹ کرتی ہیں جیسے قتل کرنے کو کہہ دیا ہو۔ وہ جھنجھلا گیا تھا۔ اور اللہ کی بندی، میں تمہارے ساتھ ہوں گا، ہر قدم تمہیں اس زیادتی سے چھٹکارا دلوانے سے لے کر تمہیں اپنانے تک۔ میرا یقین کرو دیا، اپنے آپ کو ضائع مت کرو۔ میں قسم کھاتا ہوں اگر تمہارے والد بھی زندہ ہوتے اور انہیں حقیقت کا ادراک ہو چکا ہوتا تو وہ بھی میرا ساتھ دیتے۔ وہ ہاتھ آئے وقت کو گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ ایک دفعہ اگر دیا قائل ہو جاتی تو وہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھا۔ کچھ بھی کہیں آپ عمر صاحب، حقیقت یہی کہ میرے ابا مجھے میری پھوپھو کے زیر دست چھوڑ کر گئے ہیں۔ اب میں دنیا میں موجود اپنے واحد خونی رشتے کو کھونے کے حق میں نہیں ہوں۔ آپ اب جائیں، پھوپھو آئیں گی تو انہیں شاید اچھا نہ لگے۔ چلو جاذب، جو میں نے آپ کو ابھی سبق دیا تھا وہ سنائے۔ اسے جواب دے کر وہ اس کی طرف قصدن رخ موڑ کر جاذب کے ہاتھ میں پکڑی بک کو خواہ کھولنے لگی، گرچہ جو رستہ وہ دکھا رہا تھا دل ہمک اس رستے پر اس کے ہمراہ چلنے کے لیے مائل ہو رہا تھا۔ جو تھا تو خوشنما، مگر اس رستے پر جانے کے لیے بہت کٹھنائیاں تھیں جنہیں جھیلنے کی ہمت وہ خود میں نہیں پاتی تھی۔ ٹھیک ہے، جن لوگوں کو خود اپنی زندگی آزاد بنانے کا شوق ہوتا ہے، ان کے لیے دوسرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، مگر یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ زندگی بہت لمبی ہوتی ہے اور اسے بڑھنے کے لیے مضبوط اور دل چاہیے، سہارے درکار ہوتے ہیں، ورنہ زندگی بوجھ لگنے لگتی ہے۔ اور جب کبھی ایسے ہی کوئی بات ہو تو مجھے آواز دینا، میں آج کی طرح کل بھی تمہارا منتظر رہوں گا۔ دیا نے اپنے بالکل پیچھے ہی اس کی آواز سنی۔ وہ ساکت رہ گئی، آنکھوں سے آنسو ابل پڑے، مگر وہ اس پل اپنی کوئی کمزوری اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، سو ویسے ہی رخ موڑے کھڑی رہی۔ عمر نے چند لمحے انتظار کیا اور کسی تھکے ہوئے مسافر کی مانند وہاں سے چلا گیا۔ دلہن، کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ عمر بھیا گندے ہیں، میں ان کو پستول کے ساتھ مار دوں گا، ان کے اوپر ٹرین چڑھا دوں گا۔ بس اب چپ کر جاؤ۔ اسے پھوٹ پھوٹ کرتا دیکھ کر جاذب اسے اپنی سمجھ کے مطابق چپ کرانے لگا۔ شہر سے وہ بالکل الجھا ہوا واپس آیا تھا۔ بہت سے کام اس کی توجہ کے منتظر تھے، مگر اس بار کام میں اس کا ارتکاز ویسے ہی نہیں تھا جیسا کہ عموماً ہوتا تھا۔ ہر چیز پر سے پوچھ ڈال کر پوری لگن سے پروگرام کرتا تھا۔ انہی دنوں میں اس کی شہرت کے ڈنگے بج رہے تھے اور اس کا ہر پروگرام بے حد پسند کیا جاتا تھا۔ بہت دنوں کی فراغت کے بعد گھر پر تھا۔ حساب معمول سارا اور حسن کی نوک جھونک جاری تھی، مگر پہلے کی طرح وہ اس ماحول کا حصہ نہیں تھا۔ پتہ نہیں کن سوچوں میں مگن تھا جب سارا نے اس کا بازو پکڑ کر ہلایا۔ کیا بوریت پھیلائی ہوئی ہے عمر بھائی؟ کتنے دنوں سے نہ آپ ہماری کسی محفل میں شریک ہوئے، نہ کہیں آؤٹنگ پر لے کر گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے آپ کو۔ آؤ یہاں گڑیا۔ کچھ نہیں، بس اس بار پروگرام کا ٹاپک تھوڑا ڈیفرنٹ تھا تو کافی محنت کرنی پڑی۔ یار تھک گیا ہوں بہت، اور تو کوئی بات نہیں ہے، پروگرام بناؤ، شام کو ہی آؤٹنگ پر چلتے ہیں۔ وہ زبردستی بشاشت سے خود کا ماحول کا حصہ بناتے ہوئے بولا۔ یس، یہ ہوئی نا بات۔ حسن بھائی بتائیں نا، کہاں چلتے ہیں؟ آج بہت دنوں بعد عمر بھائی کی حاتم تائی والی روح بیدار ہوئی تھی۔ اس کے سو جانے سے پہلے فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ سارا پرجوش سی بولی، جب کتنی دیر میں عمر گھر سے آنے والا فون ریسیو کر چکا تھا۔ اس دن جو وہ گھر سے امی کی باتوں سے ناراض ہو کر نکلا تھا، پھر پلٹ کر رابطہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی گھر والوں سے کوئی ایسی خاص زحمت کی تھی، بلکہ ختیجہ بیگم تو چاہتی تھی کہ اس وقت وہ گھر سے دور ہی چلا جائے تو زیادہ بہتر۔ ان کے خیال میں گھر میں فارغ بیٹھ کر اس کے ذہن میں ایسے انوکھے خیالات جنم لیتے تھے جو دوسروں کے ہوش اڑا دینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ آج پورے 1 ماہ اور 13 دن کے بعد فاری کے نمبر سے کال آئی تھی۔ اس نے کسی قدر ناراضی سے کال ریسیو کی، مگر دوسری طرف سے فاری نے جو اطلاع اسے دی تھی وہ سن کر اسے ناراضگی کا ہوش نہیں رہا تھا۔ وہ اصراری انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کیسے اور کب ہوا؟ جنازہ کب ہے؟ اس قسم کی باتوں سے سارا نے بلکھلا کر حسن کو دیکھا۔ وہ بھی گھبرا کر عمر کے نزدیک آ گئی۔ میرے کزن جاذب کی کسی زہریلی چیز کھانے سے ڈیتھ ہو گئی ہے، مجھے فوراً نکلنا ہے۔ سارا، تم ماموں اور ممانی کو اطلاع کر دو۔ کال ڈراپ کر کے عمر نے جلدی ان دونوں کو کہا اور خود حسن کو کچھ ضروری ڈاکومنٹس پروگرام مینیجر تک پہنچانے کا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ممانی بھی عمر کے ساتھ آئی تھی۔ جنازے میں شرکت کے لیے تائی غش کھا رہی تھی، جبکہ وہ کونے میں کسی بت کی مانند تھی۔ فاری نے اسے بتایا کہ جاذب کو ٹمپریچر تھا۔ تائی سلمہ نے اسے دوائی دے کر سلا دیا تھا، مگر جب تائی اور دیا سوئی ہوئی تھی
جاذب نے خود اٹھ کر اپنی مرضی سے کوئی گولیاں بڑی مقدار میں کھا لی تھی اور سو گیا تھا۔ اگر بر وقت پتہ چل جاتا تو معدہ واش کر کے اس کی جان بچائی جا سکتی تھی، مگر وہ مغرب تک سویا رہا تھا اور مغرب کے بعد اسے خون کی الٹیاں شروع ہو گئی تھی۔ سلمیٰ پھپھو نے گھبرا کر سہیل بھائی کو بلا لیا تھا اور جاذب کو ہسپتال لے کر گئے تھے، مگر وہاں پہنچنے سے پہلے اس نے دم توڑ دیا تھا۔ وہ تو بعد میں پتہ چلا تھا کہ گولیوں کی پوری ڈبی خالی تھی جو سلمیٰ خالہ بی پی کے لیے استعمال کرتی تھی۔ خدیجہ بیگم اور فاری مسلسل تائی سلمیٰ کے گھر تھی اور وہ ابھی تک اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ ہوش میں آتے ہی کبھی خود کو کوسنے اور پیٹنے لگتی اور ان کی لاپرواہی نے ان کا بیٹا ان سے چھین لیا تھا۔ کبھی وہ دیا کو کوستی، وہ کیسی بیوی ہے کہ اس کا خاوند دنیا سے چلا گیا اور وہ گہری نیند سوئی رہ گئی تھی۔ خدیجہ بیگم نے سمجھا سمجھا کر بے حال ہو جاتی، پھر تو انہیں انجیکشن دے کر سلانا پڑتا۔ خوشیوں کی چھاؤں بھرے دن ہوں یا تپتی راتیں، وقت بہرحال کسی نہ کسی حال میں گزر ہی جاتا ہے۔ پھوپھو سلمیٰ کو صبر آیا تھا یا نہیں، تاہم وہ اپنے حواسوں میں ضرور لوٹ آئی تھی۔ عمر بھی واپس جو پر آ گیا تھا۔ پھر جاذب کی موت کو 1 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ ارمان کی چھٹی پر آتے ہی اس کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے تھے، جو کہ سارہ کے ساتھ ہونا طے پائی تھی۔ عمر نے شادی سے 3 دن پہلے آنا تھا۔ تائی سلمیٰ کو تو جاذب کی موت سے جو چبھ لگی تھی اب تک ویسے ہی تھی۔ وہ سارا دن جاذب کے کھلونے اور اس کے کپڑے کو دیکھ دیکھ روتی رہتی۔ فاری کی فرمائش پر خدیجہ بیگم نے ڈھولکی رکھوا دی تھی۔ فاری تقریباً روز ہی دیا کو لے جانے کے لیے آتی۔ کسی دن تو پھوپھو سلمیٰ عجیب عجیب سی باتیں شروع کر کے وویلا شروع کر دیتی، کسی دن منہ سر لپیٹے پڑی ہوتی اور فاری کی دیا کو لے جانے کی بات پر محض ہوں کر کے رہ جاتی۔ تب فاری اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جانے میں دیر نہ کرتی۔ آج بھی فاری سے بلانے آئی ہوئی تھی۔ واہ میرے مالک، مجھے ایک ہی جینے کا سہارا دیا اور تو نے وہ بھی واپس لے لیا۔ لوگ ہیں کہ جشن منا کر دل دکھا رہے ہیں۔ نکلتے نکلتے ان دونوں کے کانوں میں تائی کا فقرہ ٹکرایا۔ وہ جاذب کے بعد ایسی ہو گئی ہیں، پھوپھو کو نہیں پتہ چلتا کہ کیا بول رہی ہیں۔ دیا خواہ میں صفائی دینے والے انداز میں شرمندہ ہو رہی تھی۔ ارے تم کیوں شرمندہ ہو رہی ہو؟ تمہاری پھوپھو سے تمہارا واسطہ تو اب کچھ ماہ ہوئے پڑا ہے۔ ہم تو کئی برسوں سے ان کی عادت و فطرت سے واقف ہیں۔ وہ جاذب بھائی سے پہلے بھی ایسی ہی تھی۔ پتہ نہیں کیسی نفسیاتی گرہ ہے ان کے اندر کہ کبھی اللہ کی رضا پر راضی نہ ہوئی، ہمیشہ اپنی نعمتیں انہیں کم نظر آئیں اور دوسروں کی زیادہ۔ تایا بھی ان کی اس عادت سے بہت چڑھتے تھے اور بہت سمجھاتے تھے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے ایسی ناشکری سے۔ امی سے تو شروع دن سے پتہ نہیں کس رقابت رکھی انہوں نے، جو آج تک برقرار ہے، حالانکہ ہماری امی خود ہر معاملے میں ان کی طرف بڑھتی ہیں۔ بہت محبت اور مروت کا مظاہرہ کیا انہوں نے ہمیشہ، مگر تائی سلمیٰ کی طرف سے ہمیشہ سرد مہری کا سامنا ملا۔ عمر بھائی کا تو فرمان ہے کہ یہ ایک قسم کی احساس کمتری ہے جو کبھی اللہ سے تو کبھی رشتہ داروں سے ہر وقت شکوے کی صورت ظاہر ہوتی ہے۔ ہم تو اب عادی ہو گئے ہیں ان کے اس طرز عمل سے۔ فاری نے بتایا تو دیا تائی کی اس الجھی ہوئی شخصیت کے بارے میں سن کر حیران رہ گئی۔ خدیجہ بیگم کے گھر دیا کو ایک نارمل زندگی کے سارے رنگ نظر آتے تھے۔ وہاں آ کر وہ بہت حد تک بہل جاتی تھی۔ مائیوں والے دن اس نے الماری کھول کر اپنے پہننے والے کپڑوں کا جائزہ لیا۔ وہ سارے بے حد بھاری کاموں والے اور تیز رنگوں والے تھے۔ ابھی انہیں یہ سب ڈھنگ سے برتنا ہی کہاں نصیب ہوا تھا کہ قسمت نے اس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ حسرت سے اس نے الماری بند کر کے سوٹ کیس تیار کیا، کپڑے تبدیل کر کے بالوں کی چٹیاں بنائی، فقط آنکھوں میں کاجل ڈالا اور تیاری مکمل۔ چلیں پھوپھو، فاری دوبارہ بلانے آ چکی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پھوپھو کو مخاطب کیا جو پتہ نہیں کسی سوچ میں گم تھی۔ مجھے تو لگتا ہے تم بھی اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہو، تبھی تو ایسے بن سنور کر شادی میں جانے کو طالبی ہو رہی ہو۔ دیا بلکھلا گئی۔ نہیں پھوپھو، وہ میں اس سے کوئی بات نہ بن سکی۔ تم نے جنم نہیں دیا نا، اس لیے اس درد کو کیسے محسوس کر سکتی ہو جو مجھے ہر پل یہاں ہوتا ہے۔ جاؤ تم، میں کوشش کروں گی رسم کے وقت آنے کی۔ وہ ڈبٹے سے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، پھوپھو آپ نے نہیں جانا تو میں بھی نہیں جاتی۔ وہ ان کے پاس بیٹھ کی، نہیں جاؤ تم، جس تن لگے وہی جانے، میرے اندر لگی آگ تو مرتے دم تک میرے ساتھ جائے گی۔ جاؤ تم، اٹھ جاؤ۔ ان کے اسرار پر وہ بے دلی سے خدیجہ بیگم کی طرف آ گئی۔ لائٹنگ کا جائزہ لیتے عمر کی آنکھیں اسے دیکھ کر جگمگانے لگی تھی۔ دیا خود بھی گھبرا گئی۔ بہت دن بعد اس سے سامنا ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار سر پر سے ڈھلکا دوپٹہ درست کیا اور اس سے پہلے کہ وہ اسے مخاطب کرتا، وہ لپک کر سامنے والے کمرے میں گھس گئی۔ مانا کہ تم سے خوبصورتی میں ہمارا مقابلہ نہیں، مگر تم شاید بھول گئی ہو کہ آج ہمارے ہاں فنکشن اور گھر کے فنکشن پر سجنا سنورنا عورتوں کا حق ہوتا ہے۔ فاری نے پہلے سے باتوں میں لگایا اور پھر زبردستی لپسٹک لگا کر 4 پنک چوڑیاں دونوں ہاتھوں میں ڈال کر ارجنٹ مہندی سے ایک ہاتھ کی زینت بنا دی تھی۔ وہ نہیں کرتی رہ گئی۔ میں بھی تمہاری حیثیت سے واقف ہوں، مگر گھر کا ہی فنکشن ہے جہاں صرف چند لڑکیاں ہوں گی۔ تمہارا کون سا میں نے دلہنوں والا ہار سنگار کیا ہے جو ایسے گھبرا رہی ہو؟ فاری نے اسے ڈانٹا۔ پھر واقعی فنکشن میں فاری اور اس کی دوستوں نے وہ رونق لگائی کہ کچھ دیر پہلے کی کیفیت جو گھر سے آتے ہوئے تھی یکسر زائل ہو گئی تھی۔ پھر تائی سلمیٰ بھی رسم کے وقت آئی تھی اور رسم ختم ہوتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اٹھو چلو گھر چلے، تائی سلمیٰ نے اس کے کان میں کہا۔ تائی
دیا کو ابھی رہنے دے، میں خود چھوڑ جاؤں گی۔ فاری جو تھوڑی دور بیٹھی تھی شاید ان کے تاثر سے بھانپ لیا تھا اور وہ اسے گھر چلنے کا کہہ رہی تھی، سو دور سے ہی بولی، لوگ بھول جائیں گے مگر تمہیں یاد رکھنا ہے کہ تم کنواری یا سہاگن نہیں ہو، بیوہ ہو جن کا ایسے چونچلوں پر کوئی حق نہیں ہے۔ اب گھر چلو۔ پھپھو نے سلمیٰ کا بازو تھام کر ایسے ٹھنڈے لہجے میں کہہ دیا کہ دیا سمجھ نہ سکی کہ ان کی بات کی ٹھنڈک نے اسے سرد کیا تھا یا لہجے کی سختی نے اسے تکلیف پہنچائی تھی۔ وہ مکان کی انداز میں اٹھ کر ان سے پہلے گھر آ گئی، فاری سے ملے بغیر ہی۔ ویسے بھی سب ارمان کو گھیرے میں لیے ہنسی مذاق میں مصروف تھے، سو ان کے جانے کو کسی نے محسوس ہی نہیں کیا سوائے عمر کے، جس کا دھیان جب سے دیا آئی تھی اس کی جانب تھا۔ رات تو بہر طور گزر ہی گئی تھی مگر صبح ہوتے ہی تائی سلمیٰ نے اس کے کمرے پر دھاوا بول دیا تھا، میں نے سوچا تھا پڑھی لکھی ہو، خود ہی ہر بات کی اہمیت اور تقاضوں کو مجھ ان پڑھ سے بڑھ کر سمجھتی ہو، مگر ان گزرے دنوں میں نے دیکھا ہے کہ یا تو تم سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بن رہی ہو، یا اگر انجان ہو تو تمہیں کسی نے بتایا نہیں۔ کسی بیوہ کا پہننا اوڑھنا اٹھنا بیٹھنا بول چال کا طریقہ ایسا ہو کہ اسے اپنی حیثیت کسی کو بتانی ہی نہ پڑے۔ ارے پہلے کے دور میں تو عورتیں مرد کے مرنے کے بعد زندگی کی ہر خوشی خود پر حرام کر لیتی تھی، اور تم ہو کہ ابھی میاں کو گزرے 1 سال ہوا اور کلائی کلائی بھر چوڑیاں چڑھا لی، مہندی تو سہاگن کی نشانی ہے، تم شاید میرے جذب کو بھول گئی تھی سرخی، کیا ایک پل کو تمہیں میرے جذب کا خیال نہیں آیا؟ وہ رونے لگی۔ پھپھو، وہ فاری تو کل کی بچی، اس کو کیا پتا دوسرے وہ اور طرح کے لوگ ہیں، آزاد خیال قسم کے، میں نے تمہیں صرف وہاں جانے کی اجازت دی تھی ان کے رنگ میں رنگنے کی نہیں۔ بہرحال آج کے بعد میں تمہیں کسی بھی تیز رنگ میں ملبوس ہرگز نہ دیکھوں، مجھ سے ہی سبق سیکھ لینا چاہیے تھا تمہیں۔ مجھے دیکھا کبھی تم نے مہندی رنگے ہاتھوں یا کھنکتی چوڑیوں کے ساتھ؟ ٹھیک ہے کہ تمہاری عمر سے کچھ بڑی ہی تھی جب بیوگی کی چادر اوڑھی، مگر کسی بھی دنیاوی رنگ کا داغ اس پر لگنے نہیں دیا۔ امید ہے میری باتوں کو تم سمجھ گئی ہوگی۔ پھر یہی نہیں کہا پھپھو نے، بلکہ اس کے سامنے اس کی الماری کھول کر اس کے سارے ان پہنے جھلملاتے کپڑوں سمیت اس کا سوٹ کیس نکالا اور لاک لگا کر اسے بیڈ کے نیچے دھکیل دیا۔ دیا نم آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھتی رہی۔ بارات میں اس نے شرکت کرنے کی زحمت نہیں کی تھی اور نہ ہی پھپھو سلمیٰ نے اسے جانے کو کہا، بلکہ ذرا سی دیر فنکشن میں ہو آئی۔ رات کی جب ساتھ والے گھر سے دلہن لانے کے بعد کی محسوس گہما گہمی کی آوازیں آنے لگی، پھپھو اس سب سے بے نیاز آج دیا کے کپڑے سلائی کرنے میں لگی تھی۔ پتہ نہیں کہاں سے 2-3 ہلکے رنگوں والے کپڑے برآمد کر کے خود ہی کاٹا اور سینے لگی۔ دیا گھر کا کام کاج سمیٹ کر بوکھلائی سی پھرتی رہی۔ وہ دو لوگوں کا بھلا کام ہی کتنا تھا، جذب تھا تو گھر میں رونق لگی رہتی تھی۔ اب تو عجیب سی وحشت کا احساس تھا جس نے دیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اسے بھلا اتنی لمبی عمر کب گزرے گی؟ میں پھپھو سے کہوں گی کہ مجھے آگے پڑھنے کی اجازت دے دیں، کچھ تو دھیان بٹنے کا سامان ہوگا، ورنہ تو ایسے ماحول اور حالات میں کیسے جی سکوں گی؟ اپنے کمرے سے برآمدے تک کے بے مقصد چکر لگاتے لگاتے وہ کئی باتیں سوچتی رہی۔ اگلے دن تک 4 ڈھیلے ڈالے کرتے نما لباس پھپھو سلمیٰ نے لا کر اس کے ہاتھ میں تھما دیے، اور پتہ نہیں کیا خیال ذہن میں آیا کہ انہی کپڑوں میں سے ایک لباس پہن کر دیا کو اپنے ساتھ ولیمے میں چلنے کا حکم دیا۔ آپ ہو آئیں پھپھو، میرا جانا کوئی ضروری تو نہیں ہے؟ اس نے کہا، میں نے مشورہ نہیں لیا، بس کہا ہے کہ چلو میرے ساتھ۔ ہوٹل میں ولیمے کا فنکشن تھا۔ جب ہال میں دلہن دولہا سمیت سب جمع تھے، پھپھو سلمیٰ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں آئیں۔ پھپھو کو تو نہیں مگر دیا کو ایسے اجڑے حال میں دیکھ کر سب ساکت رہ گئے۔ خصوصاً عمر کو لگا کہ اس کا دل جیسے دھڑکنے چھوڑنے کو ہو۔ ختیجہ بیگم ہی سب سے پہلے سنبھلی اور ان کے استقبال کو آگے بڑھی۔ ارے آئیں بھابی، آپ کا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ آج روانہ ہونے سے پہلے کئی بار فاری کو اور ایک بار عمر کو بھیجا مگر دروازہ ہی بند ملا، دستک کا جواب بھی نہیں دیا، فون بھی بند تھا۔ آپ کا؟ ہاں، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، دوائی کھائی تو نیند آ گئی، انہوں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ تائی آپ دیا کو بھیج دیتی، ہم بہت انتظار کیا اس کا، کل بھی اس نے وعدہ کیا تھا کہ بارات پر ہمارے ساتھ جائے گی۔ فاری بھی وہیں کھڑی تھی۔ اس کا ان کاموں سے اب کوئی واسطہ نہیں رہا، تم بچی نہیں ہو جو سمجھ نہ سکو، اس لیے ایسی ضد نہ کیا کرو جو وہ پوری نہ کر سکے۔ فاری کچھ کہنے لگی تھی، جب ختیجہ بیگم نے آنکھ کا اشارہ کیا تو وہ چپ ہو گئی۔ عمر تو تائی کی فضول بات پر خون کا گھونٹ بھر کے رہ گیا، مگر امی کا خیال کرتے ہوئے بمشکل ضبط کیا۔ اس دوران ارمان سارا کا ہاتھ پکڑ کر خود ہی تائی سلمیٰ والے صوفے کی طرف آ گیا۔ یہ دیکھیں تائی اماں، یہ ہے سارا، ارمان میری دلہن، بتائیں کیسی لگی؟ سارا نے ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سلام کیا۔ تائی اماں نے ارمان کی پیشانی چوم کر سارا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کئی یادیں آنسوں کے ساتھ منظر پر آنے کو بیتاب ہوئیں۔ آخر جذب ارمان سے 3 ماہ ہی بڑا تھا، مگر فوراً ہی خود کو سنبھال کر بٹوے میں سے نوٹ نکال کر دونوں کو سلامی دینے کے ساتھ خوشیوں کی دعا دی، پھر فوراً ہی کھڑی ہوئی، ساتھ میں دیا کو بھی اشارہ کیا، وہ بھی ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہاں آ کر تائی اماں کو اپنی ذات کچھ زیادہ ہی خطرے میں لگنے لگی تھی، اور یہ آج کی بات نہیں تھی، پہلے دن کا معاملہ تھا جب سے وہ دلہن بن کر اس گھر میں آئی تھی۔ کچھ ہی عرصہ خوش باش رہ سکی۔ ختیجہ کے بیاہ کر آنے کے بعد پتہ نہیں کس قسم کے احساس کمتری کی لپیٹ میں آئی تھی، آج تک نکل ہی نہیں پائی تھی۔
پھر آنے والے حالات، خدیجہ کے خاوند کے کاروبار میں ترقی، جاذب کے ابا کو مسلسل ہونے والے نقصانات، خدیجہ کے ہاں بچوں کی پیدائش اور ان کے ہاں شادی کے بہت عرصہ بعد ایک اب نارمل بچے کی پیدائش، اور آخر میں جاذب کے ابا کی وفات نے ان کے خود ساختہ احساس کو فروغ ہی دیا تھا۔ انہوں نے از خود خدیجہ سے نفرت شروع کر دی تھی، جو آج بھی دل کے کسی کونے میں وقت بے وقت جاگ اٹھتی تھی۔ یہ کیا کہ ابھی میں مطمئن ہوئی تھی کہ تم نے مستقبل کا دامن تھام لیا، اور اب تم نیا قصہ نکال کر بیٹھ گئے ہو۔ جاذب کی موت کو عرصہ ہی کتنا ہوا ہے ابھی، اور تم کیوں ایک ہی لڑکی کے پیچھے پڑے ہو؟ تمہیں اسے اس کے شوہر سے چھٹکارا دلانے کی صورتی تھی، اور اب تم اس سے شادی کرنے کی بات لے کر بیٹھ گئے ہو۔ تمہارے لیے لڑکیوں کا قحط نہیں پڑ گیا جو میں اٹھ کر ایک بیوہ کو بہو بنانے چل پڑوں؟ خدا کو مانو عمر، اور مجھے تنگ کرنے کی یہ نت نئے طریقے نہ بناؤ۔ ارمان کی شادی کے چوتھے روز جب نئی دولہا مکلاوے کی رسم کے لیے گئے تھے، عمر نے بھی کل واپس نکلنا تھا، تب اس نے موقع پا کر خدیجہ بیگم کو اپنے کمرے میں اکیلا پا کر اپنا مدعا ان کے تک پہنچایا۔ وہ تو اس کی بات سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میرے لیے تو قحط ہی پڑ گیا ہے امی، کیونکہ دیا ہی وہ لڑکی ہے جو مجھے پہلی نظر میں پسند آ گئی تھی۔ شرم کرو شرم، تمہارے بھائی کی بیوی ہے وہ، ویسے تو بڑی باتیں کرنا آتی ہیں تمہیں۔ اب بھائی کی عزت پر نظر ڈالتے ہوئے ذرا خیال نہ آیا تمہیں؟ میں بھی کہوں کیوں، ایک انجان لڑکی سے اتنی ہمدردی کا بخار چڑھا ہے کہ… ایک منٹ رکے۔ ایک بات سن کر کسی کو کردار کے صحیح یا غلط ہونے کا سرٹیفکیٹ مت تھمائیں۔ آپ پہلے پوری بات سن لیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر امی کو روکا اور ان کے بالکل قریب بیٹھ کر ان کے گرد بازو حائل کر کے آہستہ آہستہ بتا دیا کہ دیا کو کیسے اور کب دیکھا تھا، اور یہ بات کہ امی نے فوراً ہی اس کے بازو جھٹک دیے اور پرے ہو بیٹھی۔ یہ ایک قسم کی ناراضگی کا اظہار تھا، اور آپ یقین کر لیں کہ جاذب بھائی کے نکاح میں کوئی اور لڑکی بھی ہوتی تو بھی میں سے ہی ریکٹ کرتا۔ آپ میری فطرت نہیں جانتی کہ مظلوموں کو ان کے حقوق دلوانے کا میرا شوق تو مجھے اس پیشے سے منسلک کر گیا ہے۔ ہاں، اور جاذب کی بیوہ سے شادی بھی کرنا چاہتے ہو، اگر وہ تمہاری پسندیدہ لڑکی نہ ہوتی؟ خدیجہ بیگم نے چمک کر کہا۔ میں خود شادی کی بات کبھی نہ کرتا اگر وہ دیا نہ ہوتی۔ ہاں، تھوڑا وقت گزرنے پر کسی دوسری جگہ جاذب کی بیوہ کو بیاہ دینے کا ضرور زور دیتا تائی سلمہ پر، کیونکہ زیادتی مجھے کسی بھی صورت پسند نہیں ہے۔ تائی سلمہ نے بیوگی کا ایک لمبا عرصہ گزار دیا امی، ان کے پاس معاشی بدحالی کا تصور نہیں تھا، اور ادھیڑ عمری میں وہ بیوہ ہوئی جہاں جاذب کی صورت ان کے پاس جینے کا سہارا موجود تھا، جبکہ دیا کے پاس ایسی کوئی وجہ نہیں، اور ہمارا مذہب بھی بیوہ کی شادی پر زور دینے کی بات کرتا ہے۔ وہ صحافی تھا، اور اس سے زائد قائل کرنے کا ہنر کس کے پاس ہو سکتا تھا؟ تمہاری سب باتیں ٹھیک ہے، مگر ابھی اتنا وقت نہیں ہوا کہ میں منہ اٹھا کر تمہاری تائی سے رشتہ لینے چل پڑوں، وہ بھی اس صورت میں جب تم بھی جانتے ہو کہ وہ ایک نارمل خاتون نہیں ہے۔ اس لیے تو کہتا ہوں امی، آپ کو فوراً جانا چاہیے۔ آپ نے دیکھا تائی سلمہ نے کیسے دیا کا حلیہ بنا دی، جیسے میں نے پرانے زمانے کی ایک انڈین مووی دیکھی تھی جس میں ایک عورت کو اس کے خاوند کے مرنے کے ساتھ ہی ستی کر دیا جاتا ہے۔ ابھی تو انہوں نے اس کا حلیہ بدلا ہے، خدا نہ خواستہ کچھ عرصہ گزرنے تک اپنی سوچ کو اس پر حاوی کر دیا تو اسے بھی اپنی طرح اب نارمل کر دیں گی۔ پورے 2 گھنٹے کی محنت کے بعد ہی وہ امی کو قائل کرنے میں کامیاب ہو سکا تھا۔ فارغ کو پتہ چلا تو وہ خوشی کے مارے اچھل پڑی۔ ارے عمر بھائی زندہ باد! یقین کریں وہ مجھے اتنی اچھی لگتی ہے کہ میں ہمیشہ اسے دیکھ کر سوچتی تھی کاش دیا میری بھابھی ہوتی۔ اچھا زیادہ شور مت ڈالو، مجھے تو بھابھی سلمہ کے ردعمل سے خوف آ رہا ہے۔ وہ تو سیدھی باتوں کا بھی الٹا مطلب نکالتی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ سننے کو ملے گا ان سے۔ امی کو تائی سلمہ کا ردعمل ڈرا رہا تھا، اور وہی ہوا۔ عمر تو خود روانہ ہو گیا اور اس مشن امپاسبل کے لیے خدیجہ بیگم کو مشکل میں ڈال گیا تھا، جنہوں نے کئی دن تو اسی سوچ بچار میں گزار دیے کہ کس طرح اور کیسے بات کریں گی، مگر عمر کو وہاں جا کر بھی چین نہیں تھا۔ دن میں کئی بار کال کر کے پوچھتا کہ وہ گئی تھی یا نہیں، پھر نہ سنتی ایک طویل لیکچر دیتا کہ ایسے بات کریں، وہ کہیں یہ کہیں وہ کہیں۔ آخر ایک دن دل کڑا کر خدیجہ بیگم فارغ کو لے کر تائی سلمہ کے گھر چلی گئی تھی، اور واقعی برآمدے میں پلے سے ٹیک لگائے 2 خلاؤں میں دیکھتی دیا کو دیکھ کر ان کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ کیا عمر تھی اس کی؟ فارغ سے 1 آدھی سال چھوٹی ہی تھی، اور وہ زندگی کے تلخ ترین ادوار دیکھ لیے تھے اس نے، جبکہ ان کی فارغ ابھی تک اپنے لاڈ اٹھوا رہی تھی۔ جھری لے کر وہ جیسے کسی خیال سے باہر ہے۔ سلمہ برآمدے میں ہی پڑے تخت پر لیٹی تھی، انہیں دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ رسمی سلام دعا کے بعد دیا چائے بنا کر سب کو دی، پھر فارغ کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی، اور ابھی فارغ دیا کو ارمان کی شادی کا حوالہ بتانا شروع ہوئی تھی کہ تائی کی تیز آواز پر دونوں چونک گئی۔ خاندان کا ہر فرد اپنے بزرگوں کی روایت کا امین ہوتا ہے خدیجہ، اور تم شاید یہ بات نہیں جانتی کہ ہمارے خاندان میں عورتیں چاہے جس عمر میں بھی بیوہ ہو، اس کا آئندہ زندگی میں دوسری شادی کرنا حرام تصور کیا جاتا ہے، اور یہ روایت کئی نسلوں سے ہمارے خاندان میں چلی آ رہی ہے۔
مگر سلمہ بھابھی یہ مذہب یا شریعت کا حکم نہیں ہے جس سے روگردانی ممکن نہ ہو۔ غلط روایات جو انسان پر زندگی تنگ کر دیں ان کو توڑ دینا ہی عقل مندی ہوتا ہے۔ اور بس خدیجہ مجھے سبق مت چڑھاؤ، بس خدیجہ مجھے یہ سبق مت پڑھاؤ، روایتوں کو نبھانے کی بات چھوڑ بھی دوں تب بھی نہیں۔ تمہارے پاس بھرا خاندان ہے، ایک آدھا بندہ ادھر ادھر چلا جائے تو کمی محسوس نہیں ہوتی۔ میرے پاس کیا بچا ہے؟ میرے جاذب کی ایک نشانی اور وہ بھی دنیا مجھ سے چھین لینے کو تیار کھڑی ہے۔ وہ رونے لگی۔ خدیجہ بیگم نے دل میں اس بیتوکی بات پر لا حول والا پڑی اور طویل سانس لے کر عمر کو کوسا۔ سمجھانے اور دلائل دینے کی بات وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی بات سننے اور سمجھنے پر راضی ہو، پھر یہاں سلمہ بیگم ہمیشہ اپنے مفروضات خود گھڑ کر اسی کے مطابق زندگی گزارنے والی اور دوسروں کو بھی اسی تناظر میں دیکھنے والی تھی۔ دیا ایک جیتی جاگتی جوان بچی ہے۔ سلمہ بھابھی زندگی کی خوشیوں پر اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کسی اور کا، اور ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی کو زندگی میں سے اپنا حصہ وصول کرنے سے روک سکیں۔ وہ کوئی کھلونا نہیں ہے اور نہ ہی جاذب کی اولاد جس کو پال پوس کر آپ اپنا بڑھاپے کا سہارا بنا کر رکھیں گی۔ ایسا کر کے نہ تو گناہ کمائیں اور نہ ہی کسی مظلوم کی آہ لیں۔ بس اتنی درخواست ہے آپ سے۔ سلمہ بھابھی کی سسکیاں تھمتے ہی خدیجہ بیگم نے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئیں۔ میرا جواب ابھی بھی وہی ہے خدیجہ، 100 بار آؤ مگر اس مقصد کے لیے میں تمہارا یہاں آنا ہرگز پسند نہیں کروں گی۔ تائے سلمہ نے اپنے محسوس لہجے میں کہا۔ خدیجہ بیگم نے اب کی بار کوئی جواب نہیں دیا اور فارغ کو آواز دی۔ فارغ نے کھڑکی کے پاس چپ چاپ سب کچھ سنتے دیا کا ہاتھ دبایا۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ فارغ کی طرف مڑی۔ جاؤ فارغ، آنٹی سے کہنا دوبارہ ایسی بات کر کے مجھے یا پھپھو کو پریشان نہ کرے۔ فارغ نے کچھ کہنا چاہا مگر دیا نے انگلی سے اس کے لبوں پر رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ جاؤ آنٹی بلا رہی ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کمرے کے دروازے کے پاس لا چھوڑا۔ پھر ان دونوں کے جاتے ہی وہ آہستہ قدم سے چلتی اور سلمہ تائی کے پاس آ کے بیٹھ کے دیکھا اس عورت کا حسد دیا اس سے برداشت ہی نہیں ہوا۔ جب سے تمہیں جاذب کی دلہن کے روم میں دیکھا تھا اب میرے پاس بچے واحد میرے رشتے کو چھین لینا چاہتی ہے۔ دیا تم میرے ساتھ ایسا مت کرنا، میں تمہیں جاذب کے حوالے سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ ہاں میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، جو چاہے کر لینا، مگر ابھی نہیں۔ وہ ازانی انداز میں روتے روتے جیسے پتہ نہیں کیسے یقین دہانی چاہنے لگی۔ دیا نے ان کے ہاتھ پر اپنے ہاتھوں میں لے کر سلانا شروع کیے۔ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا رہی پھپھو، کہیں بھی نہیں۔ آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی۔ میرا یقین کریں، روئیں مت، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ خود بھی رو پڑی ان کی حالت دیکھ کر۔ میری بچی، میری دیا، میری جاذب کی نشانی۔ پھپھو سلمہ نے اسے گلے سے لگا کر اس کی پیشانی چوم لی۔ پھر اگلے روز ہی پھپھو سلمہ نے دیا کو ساتھ لیا اور مسز احمد کے گھر لے گئیں جو ان کے محلے میں ہی رہتی تھی اور مقامی کالج میں وائس پرنسپل کے عہدے پر فائز تھی۔ دیا کا بتا کر درخواست کی کہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے دونوں کو اچھی طرح خیر مقدم کیا اور کہا کہ وہ کل ہی اپنے ڈاکومنٹس لے آئیں اور وہ اس کا کالج میں ایڈمیشن کرانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ اسٹڈی میں بھی کسی قسم کی مشکل ہو تو وہ دیا کی مدد کر کے دلی خوشی محسوس کریں گی۔ پھر 3 دن کے اندر اس کا ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ مسز احمد کے ساتھ والی گلی سے ہی اس کا کالج آنا جانا شروع ہو گیا۔ کالج دوبارہ جوائن کر کے اسے لگا جیسے اس نے نیا جنم لیا ہو۔ نہ صرف یہ، پھپھو اس کے لیے چھوٹا سا ٹی وی بھی خرید لائیں۔ ارے پھپھو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، میرا پڑھائی کا پہلے ہی بہت حرج ہو چکا ہے، مجھے اب امتحان دینے کے لیے ڈبل محنت کی ضرورت ہے، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا اور نہ ہی مجھے ٹی وی وغیرہ کا شوق ہے۔ ابا کے گھر بھی میں نے کبھی ٹی وی نہیں دیکھا تھا، بس ابا ہی نیوز وغیرہ دیکھا کرتے تھے۔ پہلی دفعہ اس نے پھپھو سلمہ سے کھل کر بات کی تھی۔ آپ میرے لیے سب نہ بھی کرتی پھپھو تب بھی میں نے آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا تھا، کیونکہ میرے ابا نے آخری وصیت میرے بجائے آپ کے بارے میں کی تھی۔ چند لمحے چپ رہنے کے بعد اس نے آہستہ سے پھپھو سے کہا تو وہ ساکت رہ گئی۔ تو کیا وہ جان گئی تھی کہ وہ اس کے گرد اس کی دلچسپیوں اور خواہشوں کی تعبیر کا پنجرہ بنا دینا چاہتی تھی، جس سے وہ باہر نکلنے کا تو کیا دیکھنے کا بھی نہ سوچ سکے۔ پھر دیا کو پودوں سے انٹرسٹ تھا، یہ جان کر وہ بہت سارے رنگ برنگے موسمی پھولوں کے گملے لے آئی۔ صرف یہی نہیں، کونے والی خالی جگہ کو 3 دن کی مسلسل محنت کے بعد آ کر کے ایک کیاری کی شکل دے کر اس میں کئی طرح کے بیج لا کر ڈال دیے اور آسٹریلین طوطوں کی 3 رنگ برنگی جوڑیوں سے سجا پنجرہ بھی لے آئیں۔ پڑھائی سے جتنا وقت بچتا دیا طوطوں کی ناز برادریوں میں گزار دیتی، پودوں سے باتیں کرتی، پرندوں سے کھیلتی۔ یوں اب چند ماہ پہلے والی دیا سے بالکل الگ دیا پھپھو کے سامنے تھی۔ 3 اشیاء اور مصروفیات کے ڈھیر لگا دینے کے بعد وہ سمجھتی تھی کہ شاید وہ اس کے جذبات کو سلا دینے میں کامیاب ہو جائیں گی، اور یہ تو وقت ہی جانتا تھا کہ وہ اپنی اس کوشش میں کتنی کامیاب ہونے والی تھی۔ وہ ایک پاگل نفسیاتی عورت ہے اور تم لوگ ان کا جواب سن کر واپس چلے آئے۔ تمہیں دیا سے بات کرنی چاہیے تھی، ایک تو اس سے رابطے کی کوئی سبیل نہیں۔ فارغ تم میری اس سے بات کروا دو، کسی طرح اسے بلاؤ یہاں، خود جاؤ وہاں، کسی بھی طرح میں نے اس سے بات کرنی ہے۔ اب جو کرنا ہے میں نے خود کرنا ہے، تم لوگوں پر چھوڑ کر نتیجہ دیکھ لے۔ وہ فون پر فارغ پر ناراض ہو رہا تھا، اس سے پہلے امی سے بھی کئی بار سارا احوال لے کر انہیں کئی مشورے دے چکا تھا۔ آپ کو ایسے کہنا چاہیے تھا، ایسے نہیں۔ پھر فارغ کی باری آئی تھی۔
بھائی میں کوشش کروں گی دیا سے موقع پا کر ہی بات کر سکوں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ تائی سلمہ اگر نہیں جائیں گی تو دیا کبھی نہیں مانے گی۔ آپ کو اگر راضی کرنا ہے تو تائی کو کریں۔ دیا کالج بھی جانا شروع کر دیا ہے بھائی۔ اب وہ ساری صورتحال اس کے گوشے گزار کری تھی۔ اس دن کے بعد فاری دیا کے پاس صرف ایک دفعہ ہی جا سکی تھی۔ پھر ایک روز فاری کو موقع مل گیا دیا سے عمر کی بات کرانے کا۔ پھوپھو سلمہ گھر سے باہر گئی تھی۔ دیا پڑھائی میں مصروف تھی۔ فاری کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ آج پورے 8 دن کے بعد چکر لگایا ہے تم نے، اس نے شکوہ کیا اور ہاتھ پکڑ کر فاری کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ ہم نے تو دروازے توڑ دیے تمہارے گھر آ کر فاری نے منہ بنا کر جواب دیا، اور ویسے بھی دیا اس رشتے والی بات کے بعد آئی سلمہ میری آمد کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی۔ ایک دو دفعہ جب میں آئی ہوں وہ ہمارے ارد گرد ہی پھرتی رہی ہیں، ہم دونوں کو اکٹھے بیٹھنے کا موقع نہ مل سکے۔ بس اس دن کے بعد دل ایسا کھٹا ہوا کہ چاہنے کے باوجود آ ہی نہیں سکی۔ اس نے صاف گوئی سے کہا تو دیا پھیکا سا مسکرا دی۔ میں خود بھی اس لیے نہیں آتی۔ اب اس بات کے بعد وہ میری طرف سے عدم تحفظ کا شکار ہو گئی ہیں، حالانکہ میں ان کو دکھ دے کر کسی بھی ایسی بات کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس کی بات سنتے ہی فاری نے جلدی سے پاس رکھے پرس سے موبائل نکال کر پھرتی سے نمبر ملایا۔ ہاں بھائی، بہت مشکل سے دیا کے لیے ہاتھ آئی، آپ کو جو بات کرنی ہے کر لے، میں کچن میں چائے بنا لوں۔ اس نے کہہ کر موبائل دیا کے کان سے لگا دی۔ انسان تھی وہ بھی، اور منگو جذبوں بھرے دل والی لڑکی، اور مخاطب بھی اس شخص سے ہونا تھا جو زندگی میں پہلی بار اس کے خوابدہ جذبوں کو جگانے کا سبب بنا تھا۔ آنکھوں میں بے ساختہ نمی جل گئی۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا دیا کہ جو لڑکی صرف پہلی نظر میں بغیر میری اجازت کے میرے دل میں بے نیازی سے چلی آئی تھی، اسے زندگی میں لانے کے لیے مجھے اتنا خوار ہونا پڑے گا۔ اس کی اتنی دو ٹوک بات پر دیا سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ پہلے تو جاذب کے ساتھ جڑے ہونے کا احساس تھا جو آپ کو کوئی انتہائی فیصلہ کرنے سے روک رہا تھا۔ وہ مزید بولا، اب ایسی کوئی وجہ باقی نہیں رہی دیا، اپنی زندگی تباہ نہ کریں۔ آپ یقین کریں، ایک بار آپ قدم اٹھائیں تو صحیح، طائی سلمہ خود ہی کچھ دن ناراض رہ کر مان جائیں گی، نہیں تو وہ جب تک زندہ رہیں گی آپ کو ایسے جذباتی ہتھ کنڈے استعمال کر کے غیر شرعی اور غیر فطرتی زندگی گزارنے پر مجبور کیے رکھیں گی۔ عمر کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا۔ آپ کی سب باتیں ٹھیک ہے عمر صاحب، اور میں آپ کے جذبے کی بھی قدر کرتی ہوں۔ آج کے نفسا نفسی کے اس دور میں جب اپنا اپنوں کو دکھ دے رہا ہے، آپ میری خوشیوں کے لیے سوچ رہے ہیں، بھلے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہی صحیح، لیکن میں آپ کو بہت واضح الفاظ میں بتا رہی ہوں، جب تک پھوپھو راضی نہیں ہوں گی میں ایسا کوئی رشتہ بنانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی جس کی بنیاد میں ان کی ناراضگی ہو، جبکہ وہ دنیا میں میرا واحد خونی رشتہ ہے۔ میرے ابا نے رخصتی کے وقت جو بات کہی تھی وہ میرے بارے میں نہیں بلکہ اپنی بہن کے بارے میں تھی کہ میں پھوپھو کو ہمیشہ خوش رکھوں اور انہیں کوئی تکلیف نہ دوں۔ وہ بہت دکھی ہیں۔ دیا سانس لینے کو رکی۔ آپ یقین کریں عمر صاحب، مجھ پر وہ کوئی ظلم نہیں کر رہی اور نہ ہی جذباتی ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہیں، بس میں ان کو ناراض کر کے کبھی خوش نہیں رہ پاؤں گی، یہ مجھے پتا ہے، اور اپنے بیٹے کی دائمی جدائی کا روگ دل کو لگا لینے والی پھوپھو میرا ایسا کوئی فیصلہ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ میں اپنی وجہ سے کسی کی موت کا سبب نہیں بننا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کی بات بہت تحمل سے سنی اور پھر گویا ہوا۔ آپ جانتی ہیں یا نہیں، لیکن میں آپ کو بار بار بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ایک نارمل خاتون نہیں ہے، اور ورنہ ایسی کوئی قدم نہ لگاتی آپ پر، اور ایک اب نارمل شخص کے غلط فیصلے کے لیے آپ اپنی اور میری زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ چلے ایسا ہی تو ایسا ہی صحیح عمر صاحب، میرا جواب اب بھی وہی ہے، مجھ سے بار بار رابطہ کر کے مجھے پریشان مت کیجیے گا، میں اپنی زندگی سے خوش ناسی مطمئن ضرور ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اس نے مضبوط لہجے میں اپنی بات مکمل کی، کال ڈراپ کر کے موبائل بیڈ پر اچھال دیا، پھر دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر پھٹ پھٹ کر رو دی۔ دوسری طرف عمر غصے سے موبائل کو گھور کر رہ گیا۔ آج اگر دیا اس کے سامنے یہ سب کہتی تو 2 تھپڑ تو ضرور کھا چکی ہوتی اپنی فضول اور بیتوک کی ضد پر۔ اس پاگل پھوپھو کی احمق بھتیجی، وہ بڑبڑایا، اس نے الگ اس کا جینا محال کر رکھا تھا۔ بار بار کالز کر کے بس انہوں نے بہت اس کی بات مان کر دیکھ لی، اور اب وہ اس کے لیے لڑکیاں دیکھنے کا سلسلہ شروع کر چکی تھی۔ جو ہی کوئی لڑکی پسند آئی وہ اب مزید دیر نہیں کریں گی، کیونکہ اپنی جیٹھانی کی ضد اور عجیب فطرت کو بھی جانتی تھی کہ ان کی نہ اب ہاں میں بدلنے والی نہیں۔ اچھا مجھے صرف تھوڑا سا وقت دیں بس، پھر جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا، اس نے دھیما پڑتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا کر لو گے؟ کچھ وقت میں عادتیں بدل لی جا سکتی ہیں، سوچ بھی بدلی جا سکتی، مگر فطرت کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا۔ اب تمہاری تائی نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لی ہے، میں 10ویں بار گئی ہوں ان کے پاس اپنی انا کو پسے پشت ڈال کر اپنی بے عزتی فراموش کر کے صرف تمہاری خوشی کی خاطر، مگر ہوا کیا، ہر بار ہی پہلے سے زیادہ بری طرح بے عزت کر کے نکالے گی۔ اور پچھلی دفعہ تو اس لڑکی دیا نے بھی ہاتھ جوڑ دیے میرے آگے، کہنے لگی آنٹی پلیز مت آیا کریں آپ یہاں ہمیں تکلیف دینے، پوری دنیا میں آپ کے بیٹے کو ایک بیوہ ہی نظر آتی ہے شادی کے لیے، یہ صرف پھوپھی کی نہیں بلکہ میری مرضی بھی ہے، میں نے اب کبھی شادی نہیں کرنی۔ بتاؤ پھر کیا رہ گیا ہے؟ امی چمک کر بولی تو وہ چپ رہ گیا تھا، مگر اگلی بات پر ختیجہ بیگم سے تھوڑا وقت مانگ کر انہیں سیکھ پا کر دیا تھا، سو وہ اس سے ناراض تھی۔ عمر نے بھی بہت زیادہ مصروفیات کا بہانہ کر کے گھر کا رخ نہیں کیا تھا، پتہ تھا کہ ایک بار گھر گیا تو سب کا جذباتی دباؤ اسے اپنے دل کے خلاف فیصلہ کرنے پہ مجبور کر دے گا۔ ویسے بھی سارا کی شادی کے بعد حسن کی بھی شادی ہو چکی تھی،
اور اس کی بیوی کے گھر آ جانے کے بعد اس نے اپنی رہائش بدل لی تھی اور اپنے آپ کو اپنے کام میں بے حد مصروف کر لیا تھا۔ 8 ماہ بعد ارمان نے کال کر کے اسے سخت سست سنائی تھی اور ساتھ ہی اپنے ہاں بیٹا پیدا ہونے کی نوید دی تھی، تو اس سے روز ہی گھر کے لیے رکھتے سفر باندھ لیا۔ پھوپھو آج میں بہت خوش ہوں، ابا ہوتے تو بہت خوش ہوتے، انہیں بہت شوق تھا کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں۔ اب دیکھیے گا میں یونیورسٹی میں داخلہ لوں گی، اور مسز احمد سے بھی ریکویسٹ کی ہے میں نے کہ میرے لیے کوئی ٹیوشنز کا بندوبست کر دیں تاکہ میں اپنی پڑھائی کا خرچہ خود برداشت کر سکوں۔ ابھی کل ہی تو اس کا BS کا رزلٹ آیا تھا، اور پھوپھا سلمہ نے زندگی میں پہلی بار اسے اتنی لمبی بات کرتے دیکھا اور سچی خوشی کے رنگ اس کے چہرے پر بکھرے دیکھے تو وہ مسکرا دی۔ نہیں، تم بس پڑھو اور خوب پڑھو، ٹیوشنز جیسی مشقت کرنے کی میں تمہیں اجازت ہرگز نہیں دوں گی۔ تمہارے پھوپھا کی 3 دکانوں کا کرایہ آتا ہے، پھر ان کی پینشن ہے، اور کھانے والے ہم دو جی۔ شام کو مسز احمد کو مٹھائی ہی دے کر آؤں گی، آخر انہی کے تعاون کی وجہ سے ممکن ہو سکا ہے سب۔ پھوپھو نے کہا تو سر لاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلے ٹھیک ہے، میں ذرا اپنے دوستوں کو اپنی اس خوشی میں شریک کر لوں، وہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی، اور پھوپھو جانتی تھی کہ اس کے دوستوں طوطوں نے باہر پنجرے میں اس کے انتظار میں شور ڈال رکھا تھا۔ ہر کسی نے اپنے اپنے حساب سے اسے خوب سنائی، اور خدیجہ بیگم نے تو ابھی تک اپنی ناراضگی برقرار رکھی تھی اور اس سے ایک کلام تک نہیں کیا تھا۔ فاری بھی خفا سے تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، جو آپ کی مرضی، جیسا چاہیں کریں، مگر مجھ سے بولے تو صحیح، دیکھے تو صحیح مجھے، اور کتنے ماہ ہو گئے ہیں آپ کی گود میں سکون کی نیند سوئے ہوئے۔ خدیجہ بیگم کے ناراض چہرے کو دیکھتے وہ اٹھ کر سب کے درمیان میں بیٹھی ماں کے قریب آ کر ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ اس کے منہ سے یہ بات سننے کی دیر تھی کہ سب کے چہرے کھل اٹھے۔ خدیجہ بیگم نے بھی جھک کر پیشانی چومی اور اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دونوں بہوؤں سے اس کے لیے لڑکی فائنل کرنے کا مشورہ کرنے لگی، جو ان 8-9 ماہ میں ان سب نے دیکھ رکھی تھی۔ وہ چپ چاپ آنکھیں موندے بس یہ سب سنتا گیا۔ اب کہنے کے لیے بچا بھی کچھ نہیں تھا۔ بہت خفا ہوں بھائی آپ سے، رات کو اسے تنہا پا کر فاری نے گھیر لیا۔ وہ کیوں بھائی، اب اس غریب سے کیا قصور؟ سرزرد ہو گیا، اس کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا۔ اگر مان ہی جانا تھا تو یہ سب کچھ کر ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری واحد دوست دیا کو مجھ سے جدا کر دیا، کتنی اچھی تھی دیا، کہتی تھی میری کوئی بہن نہیں ہے فاری، اور تمہاری شکل میں اللہ نے مجھے 2 رشتے دیے ہیں، ایک بہن کا ایک دوست کا۔ آپ کی وجہ سے اس نے اپنے منہ سے مجھے اپنے گھر آنے سے روک دیا ہے، یا تو آپ یہ سارا معاملہ اٹھاتے ہی نہ، یہاں اگر بات شروع کی تھی تو اسے پائے تکمیل تک پہنچاتے، مگر آپ نے تو بیچ راہ میں ہی ہار مان لی۔ منہ بسوڑتے ہوئے اس نے اپنی خفگی کی وجہ بیان کی۔ میں نہیں تھکا تھا فاری، اور نہ ہی میرے جذبوں میں کمی آئی تھی، مگر بعض اوقات آپ کو وہ سب نہیں ملتا جو آپ چاہتے ہیں، کبھی رشتے آپ کی کمزوری بن جاتے ہیں تو کبھی حالات آڑے آ جاتے ہیں۔ دیا ہی مان جاتی تو میں ساری دنیا سے لڑ جاتا، مگر ایسے کسی بنیاد کے بغیر میں اپنی ماں کو ناراض نہیں کر سکتا۔ وہ بے حد سنجیدگی سے بولا، اور مجھے امید ہے کہ میری شادی کے بعد تمہاری دوست اور تمہاری تائی کے سب خدشات رفع ہوتے ہی تمہاری دوستی بحال ہو جائے گی۔ اب کہ اس نے ہلکا پھلکا لہجہ اختیار کیا تھا۔ کچھ دن سے پھوپھو کی طبیعت خراب تھی، ویسے تو جاذب کے بعد سے ہی بلڈ پریشر کی بیماری نے ان کو مستقل ساتھی بنا لیا تھا، مگر آج کل BP بے حد بڑھا ہوا تھا۔ ابھی کل ہی تو وہ دیا کے ساتھ جا کر ڈاکٹر کو دکھا آئی تھی۔ دوائیوں کے ڈھیر کے ہمراہ حساب معمول ڈاکٹر نے ہدایت کا پلندہ پینے تھما دیا تھا کہ انہیں خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے، ہر قسم کی ٹینشن سے دور رکھا جائے۔ دیا ان کو باقاعدگی سے دوائی دیتی اور ان کا بے حد خیال بھی رکھتی تھی، مگر نہ تو وہ انہیں خوشی دے سکتی تھی اور نہ ہی پریشانی سے دور رکھ سکتی تھی۔ وہ اب بھی جاذب کو یاد کر کے گھنٹوں روتی تھی، سو ان کی طبیعت کا گراف نیچے ہی رہا تھا۔ دن کو تو پھوپھو کی طبیعت کچھ سنبھل گئی تھی، مگر رات کو دیا جب پڑھائی سے فارغ ہوئی تو اپنے کمرے سے ان کی کمرے میں آئی تو انہیں بہت بے چین دیکھا۔ دیا جتنی دیر پڑھنا ہوتا ہے اپنے کمرے میں رہتی، پھر رات کو پھوپھو کے کمرے میں آ جایا کرتی تھی۔ 3 بجے تک پھوپھو کی حالت بے حد خراب ہو گئی، تو اتنی کہ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ دیا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ جاذب کی زندگی میں گھر میں PT سیل تھا، مگر اس کی موت کے بعد پھوپھو نے پتہ نہیں کس خدشے کے تحت وہ کٹوا دیا تھا۔ پھر ایک خیال آنے پر وہ خدیجہ بیگم کے گھر کے درمیان دروازے کی طرف دوڑی، جو پہلے آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتا تھا، مگر عمر والی بات کے بعد پھوپھو سلمہ نے اس میں تالا ڈال کر اسے بند کر دیا تھا۔ لاؤنج کا برانی دروازہ اندر سے بند تھا۔ زور زور سے بجانے پر سب سے پہلے دروازے پر آنے والا شخص عمر ہی تھا، جس کی نیند ویسے بھی کب سے اس سے روٹ چکی تھی، اور وہ کروٹ بدلتا سوچوں کے گرداب میں ڈوب اور ابھر رہا تھا۔ جب دستک کی آواز سنی تھی، دیا نے اسے دیکھ کر مختصر ساری صورتحال بتائی۔ عمر نے امی کے کمرے میں جگا کر بتایا، پھر وہ تینوں خدیجہ بیگم سمیت فاری کو بتا کر پھوپھو کی طرف آ گئے تھے۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ عمر ایک بار پھر دوڑ کر اپنے گھر آیا، گاڑی نکال کر گلی میں لایا، پھر تایا سلمہ کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا۔ امی اور دیا بھی ضد کر کے ساتھ ہی چل دی۔ ہسپتال میں ان کی حالت دیکھ کر انہیں ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ 1.5 گھنٹے کی جان لیوا انتظار کے بعد ان کو ہوش آیا تھا، مگر ڈاکٹرز کی طرف سے ملنے والی اطلاع کچھ خاص خوش کن نہیں تھی۔ تایا سلمہ کو ہارٹ اٹیک کا ایک ہلکا سا جھٹکا ہوا تھا، جو ان کا بلڈ پریشر بڑھ جانے کی سبب تھا۔ اگلے دن وہ ہوش میں تھی، مگر ابھی بھی ان کی
حالت خطر سے باہر نہیں تھی۔ خدیجہ بیگم کا پورا خاندان ان بیٹوں اور بہوؤں سمیت پہنچ چکا تھا۔ دیا بے حد خوفزدہ حالت میں کبھی ایک فرد کو دیکھتی تو کبھی دوسرے کو۔ فی الوقت اس کے پیش نظر صرف پھپھو کی صحتیابی تھی۔ فاری کا جذباتی سہارا ملتے وہ پھٹ پھٹ کر رو دی تھی۔ پھر جس وقت پھپھو کی حالت خطر سے باہر ہوئی اور انہیں وارڈ میں شفٹ کیا گیا، ان سے ملنے والا پہلا فرد دیا تھی۔ ایک ہی دن میں پھپھو سلمہ بے حد کمزور اور نڈھال نظر آ رہی تھی۔ پھپھو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ اب بالکل ٹھیک ہے، جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، پھر اپنے گھر چلیں۔ اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے اس نے ان کے کمزور اور ڈرپ لگے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا۔ انہوں نے دیا کی کن پٹیوں کو نم آنکھوں سے چوما اور خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے 2 دن بعد پھپھو کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ باقی سب لوگ تو ان 3 دنوں میں آتے جاتے رہے تھے، مگر دیا اور خدیجہ بیگم ان کے پاس سے ایک پل کو بھی نہیں ہٹی تھی، اور عمر تو تھا ہی وہیں۔ واپسی پر بھی عمر کے ساتھ ہی وہ گھر واپس آ رہے تھے۔ خدیجہ بیگم عمر کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر تھی، جبکہ تائی، سلمہ اور دیا پچھلی سیٹ پر۔ خدیجہ دفتر میں پھپھو کی نڈال آواز پر سب چونک گئے تھے۔ جی بھابی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ خدیجہ بیگم نے مڑ کر ان کو دیکھا۔ بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں اور ان کے رشتوں کے لیے بہت دیکھ بھال سے کام لینا پڑتا ہے، اور بیٹوں کی ماؤں کو بھی گھر بیٹھے رشتے کوئی نہیں دیتا، اس کے لیے جوتیاں گھسانی پڑتی ہیں۔ ان کی ایسی بے وقت اور بے موقع بات پر خدیجہ بیگم حیران رہ گئی۔ جی بھابی ٹھیک کہتی ہیں آپ، اس لمحے عمر نے بیک مرر میں سے سر جھکائے بیٹھی دیا پر ایک چور نظر ڈالی۔ نظر کا ارتکاز محسوس کرتی ہی دیا نے نظر اٹھا کر دیکھا، اور پھر گھبرا کر دوبارہ نظر جھکا لی کہ جذبوں کی شدت آج بھی ان کی آنکھوں سے ویسی عیاں تھی۔ تمہیں 2 باتیں کیا کہہ دی تم نے؟ دوبارہ ذکر ہی نہیں چھیڑا؟ ارے ایسے رشتے تھوڑی ہو جاتے ہیں بچوں کے۔ دیا اب میری بہو نہیں، بیٹی ہے، اور میں مرنے سے پہلے اسے اپنی زندگی میں خوش باش اور مطمئن دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ دوبارہ جب چاہیں میرے گھر اس مقصد کے لیے آ سکتی ہیں۔ اپنے کمزور ہاتھوں پر نظر جماتے ہوئے جس پل تائی نے لرزتی آواز میں یہ بات کی، عمر کے ہاتھ سے اسٹیئرنگ ایک لمحے کو بے قابو ہوا اور گاڑی لہرائی۔ دیا اور خدیجہ بیگم بھی گویا شادی مرگ طاری ہو گیا۔ جی جی بھابی، ضرور آئیں گے، ہمارے لیے اس سے بڑھ کر بھلا خوشی کی کیا بات ہوگی؟ اور دیا صرف آپ کی بیٹی نہیں، ہماری بھی بیٹی ہے، خدیجہ بیگم نے خوشی سے بے قابو ہو کر کہا۔ عمر نے ایک بار پھر اس دشمن جان کو دیکھا، جس کا چہرہ بے حد سرخ ہو رہا تھا، اور پلکیں ایسی تھی کہ جیسے ان پر بوجھ لا دیا گیا ہو۔ ارے پھپھو، اندر کیا کر رہی ہیں؟ باہر آئیں، دیکھیں تو موسم کتنا زبردست ہو رہا ہے۔ کھلکھلاتی آوازیں نے سوچوں کے بنور سے کھینچ کر نکالا۔ بے حد خوبصورت رنگوں میں بنی سنوری دیا کسی تتلی کی مانند یہاں وہاں اڑتی پھر تھی۔ سچی خوشی اور بہترین رفاقت کے رنگ اس کے حسین چہرے کو مزید حسین بنا رہے تھے۔ اس روز خدیجہ بیگم کو کہنے کی دیر تھی کہ وہ اسی روز اپنے پورے خاندان کے ہمراہ دست دراز کیے ان کے گھر پر موجود تھی۔ پھر تائی سلمہ کے ہاں کرتے ہی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے تھے۔ پھر دیا نے ہی عمر سے بے حد گھبراتے اور شرماتے ہوئے درخواست کی تھی کہ وہ پھپھو کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی، اور اگلی بات خود ہی عمر نے مکمل کی تھی کہ وہ خود بھی یہی چاہتا ہے کہ تائی کو دیا کے ساتھ رکھے، مگر تائی سلمہ نہیں مانی تھی۔ تب عمر نے ان سے کہا تھا کہ وہ اسے اپنے جاذب کی جگہ سمجھ کر اپنے گھر میں رہنے دیں۔ یہ سن کر پھپھو سلمہ پھٹ پھٹ کر رو دی تھی اور عمر کو گلے سے لگا کر اس کی پیشانی چوم لی تھی۔ یوں دیا رخصت ہو کر خدیجہ بیگم کے گھر نہیں آئی تھی، بلکہ خدیجہ بیگم نے یہاں بھی اپنا ظرف وسیع کرتے ہوئے عمر کو تائی کے گھر رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ یوں شادی کے بعد 15 دن دیا کے ساتھ گزار کر عمر کل ہی جاب پر واپس گیا تھا۔ وہ سب تائی سلمہ کی اس کایا پلٹ کو ان کی اچانک طبیعت کی خرابی سمجھے تھے، مگر حقیقت تو صرف وہی جانتی تھی کہ کیا تھی۔ انہیں پھر سے وہ وقت یاد آیا تھا جس نے ان کے فیصلے میں درار ڈالی تھی۔ اس دن ان کی طبیعت بے حد بے چین تھی۔ دیا اپنے کمرے میں پڑ رہی تھی۔ جب زیادہ طبیعت گھبرائی تو وہ خود ہی اٹھ کر دیا کے کمرے کی طرف آ گئیں۔ اسے بلا لائیں کہ بہت رات ہو گئی، وہ آ کر سو جائے، مگر کمرے کا دروازہ تھوڑا کھلا رہنے دیا گیا تھا۔ جھانکنے پر ان کی سانس گویا گلے میں ہی اٹک گئی تھی۔ دیا نے اپنا روسی لباس پہن رکھا تھا، تمام زیورات کو اپنے وجود کی زینت بنا کر میک اپ سے بھی خود کو سنوارا ہوا تھا، اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی خود فراموشی کے عالم میں کسی سے گفتگو کر رہی تھی۔ کبھی مسکرانے لگتی تو کبھی شرمانے۔ تائی سلمہ سے زیادہ دیکھا نہ گیا۔ وہ دروازہ آہستہ سے بند کر کے واپس اپنے کمرے میں آ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ جذبوں پر بھی بھلا بند باندھے جا سکتے ہیں یا فطرت کو بھی دبایا جا سکتا ہے؟ انہوں نے یہ دونوں کام کرنے کی کوشش کی تھی۔ پھر کافی دیر بعد جب دیا تو معمول کے لباس اور معمول کے انداز میں تھی، انہوں نے آنکھیں موند کر خود کو سوتا ظاہر کیا۔ پھر اگلا دن سارا دن وہ معمول کے انداز میں ہی رہی۔ صبح اٹھ کر نماز پڑھی، ناشتہ بنایا، پھپھو کو ناشتہ دے کر دعائیں دی اور خود یونیورسٹی چلی گئی۔ رات آنے تک پھپھو سلمہ بغور اس کا مشاہدہ کرتی رہی اور محسوس ٹائم پر اٹھ کر ایک بار پھر دیا کے کمرے کی طرف دبے پاؤں آئی۔ آج بھی کم و بیش وہی منظر تھا، مگر آج دیا روسی لباس کی بجائے گہرے رنگ کے لباس میں ملبوس تھی۔ تیز میک اپ کے ساتھ اس کے گھنے بال کھلے ہوئے کمر پر بکھرے پڑے تھے۔ آج ڈریسنگ ٹیبل کی بجائے وہ صوفے پر بیٹھی ایسی گفتگو کر رہی تھی جیسے اس کے سامنے کوئی موجود ہو۔
کیا ایسا کر کے وہ اپنی تشنہ آرزوؤں کو تکمیل کر رہی ہے؟ کیا غیر فطرتی زندگی گزارنے پر مجبور کر کے میں اسے نفسیاتی مریضہ بنا رہی ہوں؟ واپسی کے سفر میں انگنت سوال خونی ازدوں کی مانند لپک لپک کر اپنی سرخ زبانیں پھپھو کو دکھا رہے تھے۔ چوتھے دن انہوں نے عمر کا نام اس کے لبوں سے سنا تھا۔ حساب معمول بے حد تیاری کے ساتھ وہ عمر کو اپنے ہجر کے قصے سنا رہی تھی۔ اس سے زیادہ پھپھو برداشت نہ کر سکی اور اگلے ہی دن بے حد بیمار پڑ گئی تھی۔ یہ لیں جناب گرما گرم چائے اور ہلکے پکوڑے۔ دیا نے چائے اور پکوڑے تپائی پر رکھے۔ پھپھو سلمہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جیتی رہو سدا سہاگن، اور انہوں نے دعاؤں میں بخل سے کام نہیں لیا۔ دیا شرما کر سر جھکا کر باہر آ گیا۔ اب دونوں کے برآمدے میں ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پھپھو سلمہ نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہوں نے صحیح وقت پر ایک صحیح فیصلہ کر کے نہ صرف عمر اور دیا کی ڈوبتی نیا پار لگائی تھی بلکہ اپنے لیے بھی اجر کا سامان کر لیا تھا۔ سامنے لگی جاذب کی تصویر کو دیکھ کر وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ انہیں لگا کہ وہ بھی ان کے اس اقدام پر مسکرا رہا ہو۔ یہاں پہ ناول ختم ہوا۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ کمنٹس باکس میں بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔